دوستو آج کا پوڈ کاسٹ ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے کیونکہ آج کی ہماری گیسٹ بہت اسپیشل ہے۔ یو کے میں یہ رہتی ہیں، یو کے اندر پاکستانی کمیونٹی جو کچھ فیس کرتی ہے انہیں یہ ڈیل کرتی ہیں۔ یو کے کی جو پولیس ہے ان کے ساتھ یہ رابطے میں ہوتی ہیں اور یو کے گورنمنٹ کے ساتھ یہ ڈائریکٹلی کام کرتی ہیں۔ ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ انہوں نے ہمیں الاؤ نہیں کیا کہ ہم دکھا سکیں ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز۔ اس وجہ سے ان کا جو نام ہے وہ ہم اصل اس پورے پوڈ کاسٹ میں یوز نہیں کریں گے اور ان کا فیس ہم دکھا نہیں سکتے۔ لیکن آج کے پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور سمجھیں گے کہ یو کے اندر جو پاکستانی لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پر وہ کیسے کیسے ظلم و ستم فیس کرتی ہیں۔ یو کے میں جو پاکستانی پیرنٹس جاتے ہیں، جو بچے اپنے پیرنٹس کو وہاں پر لے جاتے ہیں کہ ان کی وہاں پر وہ کیئر کریں گے، لیکن کیئر کے نام پر وہ کس ظلم کا سامنا کرتے ہیں۔ یو کے اندر جو کرائم کیسز پاکستانی فیس کرتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جانیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ اور سارہ شریف کا کیس، سارہ شریف کے ساتھ ایسے کیا معاملات ہوئے تھے کہ سارہ شریف کا قتل ہو گیا، یہ سب جانیں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم سمجھیں گے کہ یو کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ کیسے کیسے کیسز کو فیس کرتی ہے اور ہائی پروفائل سٹوریز یو کے کی ریسنٹ ایئرس کی، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ یو کے میں پاکستانی کمیونٹی فیس کرتی ہے، وہ ہے شادی کا ایشو۔ ہر پاکستانی پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے، اور زیادہ تر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ شادی یا تو یو کے میں ہو جائے، یو ایس میں ہو جائے، کینیڈا میں ہو جائے۔ لڑکے کی بات کریں، لڑکے آتے ہیں یو کے سے، اور یہاں پر جو لڑکیوں سے شادی کرنے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یو کے اندر سیٹلڈ ہیں، ہم یو کے اندر پکے ہیں، ہم یا تو اپنا بزنس کرتے ہیں یا پھر بہت اچھی کوئی نوکری کر رہے ہیں، آفس جاب کر رہے ہیں۔ شادی ہوگی لڑکی سے، اب دو چیزیں ہوتی ہیں، لڑکی انتظار میں ہوتی ہے کہ لڑکا کب اسے لے کر جائے گا، یا پھر اگر لڑکا اسے لے بھی جاتا ہے تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ لڑکا تو پکا ہی نہیں تھا، لڑکا تو کوئی آفس میں جاب ہی نہیں کرتا، لڑکا سیکیورٹی گارڈ ہے یا پھر کوئی ڈیلیوری بوائے ہے۔ اس طرح کے کیسز جو سننے میں آتے ہیں۔ ریئلٹی کے اندر یو کے جا کر لڑکیاں کیا کچھ فیس کرتی ہیں، کیسے کیسے ان کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں، اور آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے؟ یہاں پہ یہ کیس گورنمنٹ نے کچھ ریگولیشنز یہاں بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر آپ اسپاؤس ویزے کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم اسپاؤس پہ آتے ہیں نا تو کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یہاں پر، لوگ وہ چیک نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور ہم بچی کو لے جائیں گے، ہم لوگ سوچتے ہیں اوکے اس کے پاس امیگریشن ہے، یہ تو آرام سے چلی جائے گی، یہ چلا جائے گا۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے لوگوں کا۔ آپ ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ آپ پاکستان میں کوئی رشتہ کرتے ہیں اپنی بہن کا، اور آپ اس لڑکے کے ویئر اباؤٹس پتہ کرتے ہیں نا، آپ چیک کرتے ہیں کہاں جاب کر رہا ہے، اس کے پراسپیکٹس کیا ہیں، جو وہ لوگ بتاتے ہیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں لوگ نہیں کرتے۔ اس کے میں آپ کو دو بہت آسان طریقے بتاتی ہوں۔ ہمارا ایک پیپر آتا ہے یہاں پہ، اس کو بولتے ہیں P60۔ P60 ہمارا ہوتا ہے جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، پورے سال کی آپ کی جتنی بھی ارننگ انکم وہ ڈکلیئر کرتی ہے گورنمنٹ اس میں ہمارے لیے۔ آپ جب کسی بچی کا رشتہ کرتے ہیں تو ان سے کہیں گے جی ایک تو اس کا پاسپورٹ دیکھیں، اور اس کے بعد اس کو کہیں جی ہمیں اس کا P60 دکھا دیں۔ P60 سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، جو اس کی جاب کی اسٹیبلٹی ہوتی ہے اس کا پتہ لگ جاتا ہے، کیونکہ P60 پہ اس پہ کیٹیگریکلی بتایا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جاب کرتا ہے، یہ اس کی ارننگ ہے، اتنا اس نے ٹیکس پے کیا۔ اب ہمارے بچی جو باہر آنی ہوتی ہے، گورنمنٹ نے ایک تھریش ہولڈ یہاں پہ رکھا ہوا ہے انڈر 30,000۔ اٹ واز 38,000 بیفور، اس آئی تھنک انہوں نے ریکنسیڈر کر کے 30,000 اراؤنڈ کر دیا، 29,000 سم تھنگ ہے۔ تو آپ اس کی انکم دیکھ لیتے ہیں، اگر اس کی انکم وہ شو کرے 14-15,000، دو چیزیں، ایک وہ پارٹ ٹائمر ہے، دوسرا اس کی فائنینشل اسٹیٹس نہیں ہے، اس بچی اور اس بچے کو ویزا گرانٹ نہیں ہوگا اس کنٹری کا۔ بہت سے یہاں پہ ڈیورسز ہوتی ہیں کیونکہ بچے یہاں نہیں آ پاتے، لوگ شادی کر دیتے ہیں، وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں کہ جی وہ بلا رہے ہیں۔ پھر آپشنز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ویزے پہ بلا لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ بھی جاتے ہیں، اس کنٹری کا سروائیول کے لیے آپ کے پاس آپ کی انکم 30,000 پلس ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں اس ویری ایکسپینسو کنٹری۔ سو یہ وہ ریزن ہے۔ فراڈ وہاں ہوتے ہیں جب پیرنٹس بچوں کو چیک نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک ریئل انسیڈنس بتا رہی ہوں۔ میں ایک بچی سے یہاں ملی
اور اس بچی کی کافی ایجوکیٹڈ گڈ لکنگ بچی تھی، تو وہ بچی کپڑے سیتی تھی۔ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو؟ کہنے لگی ہے۔ میں اس سے بات کہتی تو میں اس کے فلیٹ میں کھڑی تھی، چھوٹا سا فلیٹ تھا، اور ایک پرسن اندر آئے، وہ بچی اراؤنڈ 21-22 کی ہوگی، اور وہ جو پرسن تھے وہ 40s میں تھے، اینڈ آپ کو پیرنٹس سے پتا لگ رہا تھا کہ از ناٹ ویل کیپٹ اور کوئی بہت ایجوکیٹڈ پرسن ہے۔ اینی وے وہ بچی نا میرے مائنڈ میں اسٹرک ہو گئی، کیونکہ میں یہاں پہ بہت عرصے سے ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیل کر رہی ہوں، بہت عرصے سے میرجز، بیڈ میرجز، ان سب چیزوں کو ڈیل کر رہی ہوں گورنمنٹ لیول پہ۔ سو جب میں نیکسٹ ٹائم اس سے اپنے کپڑے پک کرنے گئی تو میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا ہو واز دیٹ؟ شی لڑکی میرے ہسبینڈ تھے، اینڈ سو میں نے تو پوچھا کہ تم جاب کیوں نہیں کرتی؟ تو بچی چپ کر گئی۔ میں کہا تم ایجوکیٹڈ ہو تو باہر نکل کے کرو، یہ گھر میں کپڑے سینا۔ اس نے مجھے ایک بڑی اسٹرینج اسٹوری سنائی۔ اس نے کہا کہ جب میرا رشتہ آیا تو ہمیں کہا گیا کہ یہ برٹش ہے اور یہ وہاں پہ بہت اچھی جاب میں ہے۔ اس کی 2 کنڈیشنز تھیں، لڑکی کو کھانا پکانا آنا چاہیے اور اس کو کپڑے سینے بہت اچھا آنے چاہیے۔ کہنے لگی کسی کے ریفرنس رشتہ آیا۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے پتہ کروایا تھا؟ کہنے لگی ہم باہر کیسے پتہ کراتے؟ پھر وہی بات آ گئی نا، لوگوں کو پتہ نہیں کہ کس چیز سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس سے مسئلہ یہ ہوا کہ اس بچی کی شادی ہوگی، اس کی 4 بہنیں تھیں۔ وہ پرسن نہ اس کو باہر جانے دیتا تھا، نہ کسی سے ملنے دیتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کسی نے کپڑے سلوانے اپنے جانے والوں سے تو مجھے دو، اور وہ بچی گھر بیٹھ کے کپڑے سیتی تھی۔ وہ آدمی کہیں فیکٹری میں 8-10 گھنٹے کی جاب کرتا تھا، اور ایکچولی اس نے شادی اس لیے کی تھی کہ کوئی آئے اور وہ کمائے اور میں کھاؤں۔ وہ بچی اس طرح اسٹرک ہو گئی، اس کو کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ کہتی مجھے یہاں 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں پتا باہر کیا ہوتا ہے۔ لوگ یہاں یہ ہم اس کو بات کر رہے ہیں بیڈ میرجز کی۔ وہ بچی 2-2.5 سال سے وہاں تھی، نہ اس کو پتا تھا کہ لوکل شاپ کہاں ہے، اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ 999 کو کال کرنا ہے، فون ایکسیس نہیں تھی، ہر چیز کی کٹ آف تھی۔ اور کہتی کہ میری جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے نا وہ یہ کہ مجھے یہ ہفتہ 10 دن کے بعد گروسری کے لیے ساتھ لے جاتا ہے اور گروسری کر کے آتے ہیں، وہ بھی جو میں کماتی ہوں تو اس سے ہوتا ہے۔ اٹ واز کوائٹ ہارٹ بریکنگ۔ بڑی اچھی فیملی کی بچی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی میں واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میری اپنی 3 بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو میں اس سچویشن میں مجھے کچھ پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ سو بہرحال جو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے تھے ہم نے کی۔ اس بچی کو اس کے بتایا کہ کہاں کہاں تمہارے رائٹس ہیں، تم کس طرح چیزوں کو لے کے چل سکتی ہو۔ اس کے لیے یہاں پہ بہت سی پلیسز ہیں، لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لا سینٹرز ہیں، اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو ہر ٹاؤن میں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا آفس ہے جسے ہم ٹاؤن ہال بولتے ہیں یا کاؤنسل بولتے ہیں۔ ان کے ریسیپشن پہ جائیں، اپنی سچویشن بتائیں، وہ آپ کو خود بخود آگے گائیڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ بہت سی سیکیورٹیز ہیں کہ، لیکن مسئلہ یہ کہ جو بچوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، جو پیرنٹس پیچھے سے ہوم ورک نہیں کرتے، ان کے بچے یہاں سفر کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستانی پیرنٹس جو ہیں وہ ہوم ورک نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کرتے شادی کرنے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ پیرنٹس نے وہاں پر ابھی شادی کرنی ہے UK میں، لڑکے نے بتا دیا کہ میری وہاں پر یہ نوکری ہے، میں وہاں پر لیگل ہوں، یہ اس نے اپنی انفارمیشن دے دی۔ اب اس کو کراس چیک کیسے کریں گے، پتہ کیسے چلیں گے؟ UK کے اندر کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے، لاہور میں بیٹھے ہوئے جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے کیسے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں؟ بالکل سمپل، میں نے آپ کو بتایا ہمارا ایک پیپر ہوتا ہے P60، یاد رکھیے گا P60 پیپر ہے، یہ گورنمنٹ کا پیپر ہے، اور اس میں ان سے کہیں جی ہمیں آپ بچے کے پہلے تو اس کا پاسپورٹ چیک کریں، ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ چیک کریں اس کے پاس امیگریشن ہے کہ نہیں، اور اگر وہ کہتا ہے جی میرا پرماننٹ اسٹے ہے تو اس کا ویزا اسٹیٹس چیک کریں۔ سم ٹائم اس پہ لکھا ہوتا ہے نو ریکورس ٹو پبلک فنڈس، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بندہ ابھی پروسیس میں ہے امیگریشن کی، اس کی امیگریشن ہوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارا ریمین ٹو اسٹے ہو گیا ہے، اس پہ اگر لکھا ہوا ہے نا نو ریکورس ٹو پبلک فنڈس، اس کا بالکل کیا مطلب، صاف مطلب ہے کہ جو پرسن ہے وہ امیگریشن کے پروسیس میں چل رہا ہے، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ وہاں کا لیگل ریزیڈنٹ نہیں ہے۔ اس کو رائٹ ٹو ورک ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ ٹرمز کنڈیشن ہوتی ہیں، وہ اپنی اسپاؤس کو نہیں بلا سکتے۔ سیکنڈ، آپ ان سے کہیں جی ہمیں پاسپورٹ کے علاوہ ہمیں اس کا آپ کا P60 دکھائیں، ریسنٹ ون، لاسٹ ایئر کا، 2-4 سال پرانا نہیں۔ اگر یہ 2025 ہے نا، ان کے پاس 2023 to 2024 کا P60 ہوگا، وہ ان سے مانگے، اس پہ ان کی جاب، ان کی ارننگ اور ان کا ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہے، نیشنل انشورنس نمبر، سب کچھ۔ یہ کانفیڈینشیل پیپر ہے، کچھ لوگ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں لیکن جب آپ بچیوں کے رشتے کرتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک وہ جو جاب آپ کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گی، اس پہ وہ جاب اور کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے۔
दूसरा वो जो अर्निंग आपको कह रहा है वो अर्निंग उस पे लिखी होती है। और तीसरी ये कि जो थ्रेशोल्ड लेवल है अगर उसका 28,000 के अंडर है, आपकी आप अपने स्पाउस को नहीं बुला सकते। आई थिंक सो जो उन्होंने सेट रूल किया वो 29,800 है। पिछले दिनों उन्होंने 39,800 कर दिया था। तो लोगों ने यहाँ पे कुछ कोर्ट में जाके इसको रिकंसिडर करवाया है, तो उन्होंने इसको अंडर 30,000 कर दिया है। लेकिन प्लीज़ इन 2 चीज़ों के बगैर बच्चों के रिश्ते मत करें, क्योंकि अगर उस पर्सन के पास ये नहीं है तो इसका मतलब है कि वो बंदा जॉब नहीं करता। अगर वो बेनिफिट्स पे है, वो अपनी स्पाउस को नहीं बुला सकता। यहाँ पे 3 रिक्वायरमेंट है, आपको पाकिस्तान में टेस्ट देने होते हैं, आपको जो इंटरव्यूज़ होते हैं अब इंग्लिश में होते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पे इंटरप्रेटर थे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड थिंग ये कि आपको एक रिटन टेस्ट उनका करना होता है, वो भी आपको करना होता है। तो अपनी माइंड सेट कर लें कि ये नहीं कि आप शादी करेंगे और वो अगले दिन आपका वीज़ा स्टैंप होगा, आप आ जाएँगे, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ प्रोसेस हैं। तो पाकिस्तान में अपने ये चेक्स करें, अगर आपको वो आपको कहते हैं कि हमने P60 नहीं देना, ठीक है? उनसे पूछें कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक? और वहाँ पे हमारे यहाँ पर एचआर होती हैं, इससे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन वो डिपेंड करता है, वो आपको इन्फॉर्म करते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत से और चीज़ें आप होम ऑफिस के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हम अपने बच्चे का कर रहे हैं, ये क्रेडेंशियल है, तो हमें इसमें हेल्प चाहिए। सम टाइम कुछ चैरिटीज़ होम ऑफिस के साथ काम करती हैं, वो आपको हेल्प आउट कर देती हैं इसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कोई भी रीज़नेबल फैमिली आपको रिफ्यूज़ नहीं करेगी अगर वो ऑनेस्टली रिश्ता करना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ़ लड़कियों के नहीं, ये आप लड़कों के लिए भी करें। अगर कोई लड़का यहाँ आना चाह रहा है शादी करके एज़ अ स्पाउस, उसको भी कहें कि P60 और पासपोर्ट दोनों चीज़ें माँगे। हमारा एक पेपर होता है P45, वो हमारा होता है जब आपकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है। तो कन्फ्यूज़ मत हों कि P45 और P60 क्या है। P60 आपको चाहिए, P45 आपको नहीं चाहिए। अच्छा, अब लड़की ने शादी कर ली और यूके चले गई। सबसे पहले तो उसे वहाँ जाकर पता चला कि लड़का लीगल नहीं है। दूसरा, उसे पता चला कि लड़का जो है वो कोई ऑफिस जॉब या अपना बिजनेस नहीं करता, बल्कि वो किसी जगह पे या तो सिक्योरिटी गार्ड है या फिर डिलीवरी बॉय है, डिलीवरी करता है। अब ये तमाम चीज़ें उसने फ़ेस की और एक्सेप्ट कर लिया उसने। उसके बाद भी आगे जाकर लड़का जो है उसके साथ अब्यूज़िव होता है, उसे गालियाँ भी देता है और उस पर तशद्दुद भी करता है। इस तरह के केसेस वहाँ पर आपने देखे, आपने डील किए? डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इस कंट्री का। यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, हम लोगों की डिफरेंट हम पंजाब साइड है, सिंध साइड है, कश्मीर साइड है। हम लोगों के लिविंग स्टाइल डिफरेंट है तीनों के, ठीक है? हम जब डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं तो एक चीज़ ज़हन में रखिए, डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ लड़कियों पर नहीं होती, ये लड़के भी सफ़र करते हैं, पेरेंट्स भी सफ़र करते हैं और सम टाइम बच्चे भी सफ़र करते हैं। मैं आपको एक बताती हूँ रेफ़रेंस में, मैं एक सिविल गवर्नमेंट में जॉब करती थी, तो मेरे पास एक अपॉइंटमेंट आई कि कोई एक कपल है, ओल्ड कपल, दे नीडेड सम हेल्प फॉर हाउसिंग। हाउसिंग होता है जो लोकल गवर्नमेंट आपको घर प्रोवाइड करती है, अगर आप एलिजिबल हो। तो उनको लैंग्वेज बैरियर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप उनसे इंटरव्यू कर लें, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं हम उसको प्रोसीड करें। इंटरव्यू उनका था 8:30 इन द मॉर्निंग। मैं 8 बजे पहुँची वहाँ पे, मैंने देखा एक कपल बाहर खड़ा है मिड 60s में, और लेकिन मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता था कि वही लोग हैं, लेकिन लुकिंग वेरी स्ट्रेस्ड, आई कैन सी द फेस। सो मैं अंदर ऑफ़िस में गई। हम नॉर्मली 5-10 मिनट्स पहले बुला लेते हैं जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल, तो वो थोड़ा ईज़ी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए आपस में कम्युनिकेशन के लिए। अराउंड 8:20 जब मैंने अपनी कोलीग से कहा कि वो किधर हैं, रिसेप्शन से पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसे मिलने से रिफ्यूज़ कर दिया। वो कहते हैं कि हमें किसी और से मिलवाएँ। हमने एशियन से नहीं मिलना, कोई इंडियन हो या कोई और हो जिसको अंडरस्टैंड हो, जो उर्दू हिंदी समझ सकें। हमने पाकिस्तानी से कम्युनिकेट नहीं करना। बहुत अजीब-सी रिक्वेस्ट थी। सो एनीवे आई सेड लुक देयर इज़ नो अदर ऑप्शन राइट नाउ। तो उस वक़्त मैं ही डोमेस्टिक वायलेंस को डील कर रही थी, इन चीज़ों को और हाउसिंग वगैरह को। तो उन्होंने उन्हें कन्विंस किया, को बताया कि हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। वो कपल वो मेरे पास आया। मैं उनके सिटी का नाम नहीं मेंशन करूँगी, उनकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन रिवील नहीं करूँगी। लेकिन वो दोनों हस्बैंड एजुकेटेड फैमिली, हस्बैंड जो थे वो अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान में करते रहे, वहाँ से रिटायर्ड हुए। वाइफ भी उनकी अच्छी डिसेंट सी खातून थी। काफ़ी हेजिटेंट थे। तो मैंने उनसे जब बात करना शुरू की तो उन्होंने हमें मुझसे 2 बातें सही फँस की। उन्होंने कहा, "आप कहाँ से हैं?" उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया, "जी, मैं कहाँ से हूँ?" उन्होंने कहा कि, "आप कितने साल से यहाँ काम कर रही हैं?" वो भी मैंने बताया। उसने कहा कि, "जब अगर हम आपसे अपनी पर्सनल बात करते हैं, तो आप वो किस-किस को बताएँगी?" बहुत अजीब-सा क्वेश्चन था। मैंने कहा, "जी, हमारी जो भी कन्वर्सेशन होती है, मैं अपने लाइन मैनेजर को भी नहीं बता सकती।
جو ہوگی وہ یہاں پیپرز پہ ہوگی اور اس آفیسر کے پاس جائے گی جس نے آپ کا کیس ڈیل کرنا ہے. کوئی آپ کو پرسنلی نہیں جانے گا. تمام جو ہوگا نا وہ الیکٹرانک ٹریل ہوگا. تو انہیں تھوڑا کانفرنس کیا. ان کی باتوں سے مجھے لگا جس طرح کہ نا وہ کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کو تھوڑا سا نا اپنی کانفیڈینشیل انفارمیشن کا شیئر ہونے کا ڈاؤٹ ہے. سو آفٹر 10-15 منٹس انہوں نے بات کرنا شروع کی. وہ کہنے لگے ہمیں کہ جی ہمارے پاس ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس یہاں کا اسٹیٹس ہے. ہمیں کہا گیا ہمارے پاس یہاں کا اسٹیٹس ہے. تو میں نے کہا آپ کا پاسپورٹ کا ہے؟ جی ہمارے پاسپورٹ نہیں ہے. اوکے آپ کا بینک اکاؤنٹس ہیں؟ چپ کر کے دونوں. میں نے کہا آپ کے بینک کارڈ؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. آگے سے خاموش ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے. تو میں نے پوچھا میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں. تو سم ہاؤ وہ لیڈی ذرا وومن تھوڑا سا جلدی وومن سے انٹریکٹ کرتی ہے. انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنے لگی ہوں لیکن رکھیے گا یہ میرے بیٹے سے متعلق ہے. یہ بات کسی کو نہیں بتانی کیونکہ ہمیں اپنے بیٹے کی رسپیکٹ بہت پیاری ہے. تو آپ ہمیں ہیلپ کریں لیکن میرا بیٹا ڈسٹرب نہ ہو. ٹپیکل مامس تھنگ. سچ اوکے گو ہیڈ. کہنے لگی ہمیں انگلینڈ آئے کچھ سال ہو گئے. ہم پہلے 1-2 دفعہ آئے ہیں. تو میرے اس وقت میرے بیٹے کے 2 بچے تھے. وہ چھوٹے تھے. ہم ان کو لک آفٹر کرتے تھے. پھر چلے گئے. پھر ہم دوبارہ آئے. میرے بیٹے نے ہمیں کہا کچھ سال پہلے کہ جی آپ سب کچھ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے پرماننٹ میرے پاس آ جائیں. کہنے لگے ہماری 3 بیٹیاں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. اپنے گھروں میں خوش ہیں. ہم نے اپنی ساری پراپرٹی سب کچھ بیچ کے یہاں پہ اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دیا اور ہم یہاں آ گئے. کہنے لگے جب تک تو اس کے بچے اسکول گوئنگ نہیں تھے تھنگز آر اوکے. ہم ان کو لک آفٹر کرتے تھے. اس کا بیٹا بھی جاب کرتا ہے. اس کی وائف بھی جاب کرتی ہے. جب بچے فل ٹائم اسکول جانے لگے تو میرا بیٹا اور بہو ہمیں صبح یہاں پہ شاپنگ مال میں چھوڑ جاتے ہیں اور جب وہ بچوں کا اسکول ٹائم ختم ہوتا ہے تو وہ ہمیں پک کر کے گھر لے جاتے ہیں یہاں سے. میں نے پوچھا یہ کتنے سے سلسلہ چلا ہے؟ کہنے کہ بہت مہینے ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں پہ ووڈن بینچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان پہ وہ آپ 15-20 منٹ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اس میں بیٹھا نہیں جاتا. اور شاپنگ مال میں اتنے لوگ ہوتے ہیں بہت شور ہوتا ہے. کچھ شاپنگ مال میں میوزک بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور اٹس جسٹ میں بینگ اگر ہم ینگ لوگ ہیں ہم لوگ 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. مینٹلی سے ٹائرنگ دے نوائز لائٹس لوٹس آف تھنگ. اور آپ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں. تو کہنے لگی ہمیں وہ 7:30 بجے صبح یہاں چھوڑ جاتے ہیں اور ہمیں تقریباً 3:30-4 بجے یہاں سے پک کرتے ہیں اور ہم اس وقت تک شاپنگ مال میں بیٹھتے ہیں. تو میں نے اس کی ریزن پوچھی. کہنے لگی کیونکہ جب ہم گھر پہ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہیٹنگ چلتی ہے, لائٹس چلتی ہے, پھر ہم کھانا بناتے ہیں, گیس چلتی ہے. تو وہ ہمیں صبح لنچ ہم اپنے بناتے ہیں اور ہم یہیں سے لب پہ بیٹھ کے لنچ کرتے ہیں اور ہم سارا دن یہاں گزارتے ہیں. علیہ نیور ہرڈ دس تھنگ بیفور. میں اتنے عرصے سے ڈومیسٹک وائلنس ڈفرینٹ چیزیں ڈیل کر رہی ہوں. وی ڈونٹ ٹرائی کیونکہ ہماری فارمل ٹریننگز ہوتی ہیں. آئی کڈنٹ ہولڈ مائی سیلف کہ وہ پیرنٹ جنہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر کے اس بچے کو دیا, بیٹے کو دیا, اس نے وہ یہ پیرنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں. کہنے لگے میرے ہسبینڈ ڈائبٹیز ان کو ہے اور 12 بجے سم ٹائم وہ بالکل فینٹ ہونے لگتے ہیں. کہتی کہ ہم لوگ بیٹھ کے اتنے ہم تھک جاتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور ہمارے نا نروز اب جواب دے گئی ہیں. ہمیں لگتا ہے ہم پاگل ہو جائیں گے یا ہمیں کچھ ہو جائے گا. تو ہمیں گھر چاہیے جہاں پہ ہم رہ سکیں. ہمیں نہیں پتا ہمارا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں گے. ہم نے سنا یہاں پہ گورنمنٹ گھر دیتی ہے جہاں پہ ہم دن میں رہ سکیں. اینی وے میں نے ان کے بیٹے کا کانٹیکٹ لیا کیونکہ ان کو زیادہ انفارمیشن نہیں تھی اپنے رائٹس کی. میں نے ان کے بیٹے کو کال کی. ان کو میں نے بتایا کہ وہ جس طرح یہاں آئے ہوئے ہیں تو مجھے ان کے پاسپورٹ چاہیے. وہ پرسن سویئرنگ شروع نے کر دی, گالیاں لٹرلی ماں باپ کو گالیاں, ہمیں گالیاں کہ یو اسپوائل پیپل بلا بلا لاٹس آف تھنگ. سو میں نے جو ہمارا ریسورسز ہوتے ہیں کچھ دین آئی ہیو ٹو ایسا لک آئی ڈونٹ نو انوالو پولیس فار دس بٹ یو ہیو ٹو کم فارورڈ اینڈ برنگ دا پیپر. سو ایونچولی ہمیں پولیس کو انوالو کرنا پڑا تھوڑا سا اس مسئلے میں. انہوں نے کمیونیکیٹ کیا. خیر وہ پرسن آ گئے 2-2.5 گھنٹے بعد آئے. انہوں نے جب ان کو اندر بلایا انہوں نے لٹرلی پاسپورٹ اور ان کے بینک کارڈز پیرنٹس کے آگے جیسا منہ پہ نہیں مارتے اس طرح پھینکے ان کے اوپر آگے اور ان کو اللہ تھنگس ماں باپ کو کہا. آئی ریممبر دا مین. ان کے فادر کا مجھے یاد ہے, ان کا سر جھکا ہوا تھا, ان کے آنسو گر رہے تھے اور وہ کچھ نہیں بولے. مم نے پھر کچھ باتیں کی لیکن وہ میل تھے, وہ ایک آدمی کی ایگو ہوتی ہے, وہ پرسن کچھ نہیں بولا لیکن ان کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے. اینی وے میں نے ان کا پیپر ورک لیا. جب میں نے دیکھا تو آئی واز شاکڈ. ان کی ہم نے جب بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی انہیں بہت سالوں سے ریگولر پینشن کریڈٹ مل رہا تھا. وہ ایک ایسا بینیفٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو بوڑھوں کو دیا جاتا ہے جن کا یہاں اسٹیٹس ہو. ان کا یہاں اسٹیٹس تھا, وہ برٹش تھے اور انہیں یہ تک نہیں پتا تھا انہیں کتنے پیسے مل رہے ہیں. اور وہ پرسن اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دیتا تھا, وہ سب پیسے بھی وہ اپنے پاس رکھتا تھا. اینڈ آئی واز شاکڈ. یہاں پہ ایک گرانٹ ملتی ہے ونٹر میں بوڑھے لوگوں کو اگر آپ ہو تو وہ فیولنگ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کی بلنگ زیادہ ہو جاتی ہے نا لوگوں تو گورنمنٹ 200 پاؤنڈ ان کو دیتی ہیں
کہ آپ ونٹر میں اپنی بلنگ کو اکوموڈیٹ کر لیں. وہ پرسن وہ تک لے رہا تھا ان کے بیہاف پر. اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ ایک کاؤنسل ٹیکس ہوتا ہے ہمارا, ایک لوکل گورنمنٹ کا, جس میں بینز ایجوکیشن کور ہوتی ہے. اس نے وہ گھر کی جو تھی کاؤنسل ٹیکس اپنے فادر کے نام پہ کیا ہوا تھا, جو کہ فری ہوا ہوا تھا. دیر واز لاٹس آف تھنگس. سو بہرحال ہم نے ان کی اکاموڈیشن ارینج کی, ان کے بینیفٹ ان کو ٹرانسفر کروائے. اگر وہ انہیں ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا, تو وہ ایک بہت ڈیسنٹ زندگی یہاں گزار رہے ہوتے. ان کے اپنے بیٹے سے بھی ٹرمز بہت اچھے ہوتے اور ان کی چیزیں بہتر ہوتی. کیونکہ اس کنٹری میں جو سب سے مشکل چیز ہے نا اس ایج گروپ میں, وہ ہے آئسولیشن. میں لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز اپنے پیرنٹس کو, جب وہ 60s 70s میں ہو نا, انہیں فائنینشلی ان کے کنٹری میں اکاموڈیٹ کریں. انہیں یہاں بلا کے سفر نہ کروائیں. وہ اس لیے کہ آپ لوگ اپنی دنیا میں بزی ہیں, اپنی نوکریوں میں, اپنے لائف سٹائل میں. ان بوڑھوں کے پاس ایک ہی چیز ہوتی ہے, وہ تھی سوشل لائف. وہ بھی آپ ان سے لے لیتے ہیں یہاں بلا کے. تو بہت مشکل ہے. بلائیں ان کو, ہالیڈیز پہ بلائیں تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن ان کو پرماننٹ یہاں پہ موو مت کروائیں. یہ ایک بڑی زیادتی ہم کرتے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ. اور بہت سے ہمارے پیرنٹس ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بیٹے کے پاس باہر جا کے سیٹل ہوں گے. میں ان کو یہ بات سمجھاؤں گی, اگر آپ نے باہر سیٹل ہونا ہے تو ذہن میں رکھیں اپنے رائٹس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ بینیفٹ دیتی ہیں اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. آپ بوڑھوں کے لیے یہاں پہ بہت سی سہولتیں ہیں. آپ کو وہ گھر بھی دیتے ہیں, آپ کو اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں کہ آپ آرام سے اپنا کھانا پینا, اپنا لیونگ کر سکتے ہیں. بہت سی گرانٹس ہوتی ہیں. لیکن یہ جو پیرنٹس یہاں آتے ہیں نا اپنا سب اپنے پیچھے سے کشتیاں جلا کے, انہیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ لا سینٹرز ہیں, یہاں پہ سٹیزن ایڈوائز بیورو ہے, یہاں پر لوکل گورنمنٹس ہیں جو آپ کے ان تمام رائٹس کو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. جو ہم نے اس کا پل کے ساتھ کیا, وہ ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, ہم ان سے پرسنل لائف میں نہیں مل سکتے. یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے وچ از ویری گڈ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایگو, ان کی سیلف رسپیکٹ مینٹین رہتی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد وہ لیڈی مجھے 2 سال کے بعد ایک دفعہ کہیں ملی. میں نے انہیں پریٹینڈ کیا میں انہیں جانتی, لیکن وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے مجھ سے ہیلو کیا, اسلام کیا اور پھر رو پڑی. وہ کہنے لگی کہ بیٹا ہماری زندگی ہی بدل گئی. اس کے بعد ہم واپس اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ ہماری 3 بیٹیاں تھیں, تو ہم ان کے ان لوگوں کو کیا بتاتے کہ ہمارے بیٹے نے کیا سلوک کیا. کہنے لگی ہمارا بیٹا ابھی بھی ہم سے نہیں ملتا, کمیونٹی میں ہمیں گالیاں نکالتا ہے, ہمیں بہت سی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. لیکن کہنے لگی ہم زندہ ہو گئے دوبارہ سے. اگر ہم اسی طرح رہتے تو شاید ہمیں اور 2-3 مہینے سے زیادہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات کہنے لگی کہ ہماری سیلف رسپیکٹ تھی, کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایج میں آپ ایک سرٹن فوڈ نہیں کھا پاتے ہیں, آپ کو میڈیکل ریزنز ہوتی ہیں. کہتی ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی تھی, ہم بھوکے بھی رہ لیتے تھے کہ نہیں ہم یہ نہیں کھائیں گے, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, ڈفرنٹ ریزنس. سو یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایک بڑا ہڈن میں کہوں گی ایک ہے یہاں پر, کہ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں. ہمارے پیرنٹس بھی یہاں پہ سفر کرتے ہیں. یہ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. اور میں آپ کو ایک سیکنڈ ایگزامپل دے رہی ہوں جو کہ کوائٹ الارمنگ ہے. ہم سم ٹائم کہتے ہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. وہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی نہیں ہے, اس کو شو کیا جاتا ہے. یہاں پہ بہت سال پرانی بات ہے, یہاں پر یہ ہماری پوری کمیونٹی کو اس چیز نے شیک کر دیا تھا. اس میں 2 وارننگز ہیں فیملیز کے لیے. ایک تو جب آپ کسی کو پاکستان سے یہاں بلاتے ہیں, اپنے گھر میں رکھتے ہیں, تو پلیز اپنے بچوں پہ بھی نظر رکھیں. ہوا یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ایک لیڈی ہے, انہیں ہاؤسنگ چاہیے. بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کا, کچھ سال پہلے وہ ان کی مم نے اپنے بھائی کو پاکستان سے یہاں پہ اسپانسر کیا وزٹ ویزا پہ, اور وہ یہاں آئے تو انہوں نے ان کا اسائلم کلیم کر دیا. وہ انہیں کے پاس سے آ رہے تھے. جب آپ اسائلم میں ہو تو آپ کو جاب کی پرمیشن نہیں ہوتی. جب وہ آئے تو ان کے جو بھانجے تھے, وہ 2 بڑے بھانجے تھے اور ایک بھانجی تھی ان کی, وہ انہیں بہن کے گھر میں رہنے لگے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی بڑے ماموں خالہ چاچے آئے ہیں تو ان کو آپ بہت اچھے سے ٹریٹ کرو, ان کو ٹائم تو, جو ہمارا کلچر ہے جس طرح. تو مام نے بھی کہا کہ جی ماموں ہے, تم نے ان کا خیال رکھنا ہے, یہ وہ. بچوں نے کیا جو وہ کر سکتے تھے. تو وہ بچی بھی بہت لوک آفٹر کرتی تھی. جب وہ یہاں پر آئے تو میں کہتے بچی 15-16 سال کی ہوگی, تو ادھر ہے ماموں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں بچے, کیونکہ یہاں پہ رشتے بہت کم ہیں. تو آپ کو جو بھی رشتے دار ملتا ہے آپ بڑے اس سے آنیسٹ ہو کے ملتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں نا ہم ایک چیز کو بہت گرانٹیڈ لیتے ہیں, وہ ہماری سوشل لرننگ ہے, جو اس کنٹری میں نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ ہم جو بورن ہوتے ہیں تو ہم اپنے سراؤنڈنگ رشتے دیکھتے ہیں, ہمیں بتایا نہیں جاتا ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. ہم اس کو اپنی سراؤنڈنگ سے پک اپ کر لیتے ہیں. یس یہ ماموں, ان کو اس طرح رسپیکٹ دینی ہے, یہ خالہ ان کو اس طرح کرنی ہے, یہ اس سے ڈسٹینس رکھنا ہے, اس سے کلوز. یہ چیزیں ہم اپنے کلچر سے لیتے ہیں, جو کہ ہم اس کو گرانٹیڈ لیتے ہیں. وہ یہاں پر نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایسٹ ہے جو آپ وہاں بنا لیتے ہیں. تو وہ بچی بھی مام کے کلوز ہو گئی, اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی.
جو بھائی بڑے تھے، ایک دن انہیں کسی فرینڈ نے کہا کہ تمہاری بہن کسی سے ملتی ہے یہاں پہ فلیٹس میں آ کے۔ بھائی بڑے حیران ہوئے کہ وہ اکیلی تو جاتی نہیں ہے، یا ہم لے کے جاتے ہیں یا ماموں لے کے جاتے ہیں، اکیلی تو کہیں آتی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے تھوڑا سا نا اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اس کے نا فون پہ کچھ نمبر پکڑے ریگولر، انہوں نے اس نمبر پہ میسج بھیجا کہ لیٹس سی دیا۔ انہیں فرینڈس نے ان کو بتایا کہ یہ کسی فلیٹ میں جاتی ہے کسی سے ملنے کے لیے۔ پہلے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہن سے پوچھے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مے بی اٹس جسٹ ریومر ہو یا کوئی فرینڈ ہو، تو پہلے ہم اپنا ہوم ورک کر لیں۔ انہوں نے کیا کیا، اس سے کچھ دن آبزرو کیا، انہوں نے نوٹ کیا وہ کسی سے بات کرتی ہے۔ انہوں نے اسی کے فون سے ایک دن اس پرسن کو میسج کیا کہ لیٹس سی یو دیئر، اوکے۔ فلیٹ کا ایڈریس اسے دوستوں سے مل گیا تھا ان لوگوں کو۔ یہ لوگ اس کو ٹائم سیٹ کر کے، اس کو لڑکی کو کچھ نہیں پتا، ان کی بہن کو، وہ اس فلیٹ پہ گئے۔ جب وہ اس فلیٹ پہ گئے تو انہیں پتہ لگا کہ وہ جو پرسن ہے وہ ان کے ماموں ہے۔ شی واز سیئنگ ہر اون ماموں، اٹس اے بلڈ ریلیشن شپ، اور یہ کوئی نہیں کہ کوئی کزن تھے، مام کے ریئر بردر تھے۔ وہاں پہ آرگومنٹ ہوئے، جھگڑا ہوا، انہوں نے ان کو مار دیا۔ مارنے کے بعد ان کی گردن کاٹ کے بی ہیڈڈ باڈی وہیں چھوڑ دی، جا کے جو گردن تھی وہ نیئرسٹ پونڈ میں پھینکی، اور وہ لڑکے شام کو فلائٹ لے کے پاکستان آ گئے۔ ایک دو دن کے بعد پولیس کو کسی نے بتایا یا کسی فائنڈ آؤٹ ہوا، اسمیل ہوگی، نیبرز نے، چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں یہاں پر، انہیں وہ باڈی ملی ہیڈ لیس، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا باڈی کس کی ہے۔ انہوں نے خیر مزید جب وہ ٹیننسی ایگریمنٹ دیکھے تو پتا چلا اس ٹیننسی ایگریمنٹ میں اس لڑکی کا ایز اے اوکوپینٹ نام تھا، وہ اس نے ٹیننسی لی تھی فرینڈ کی مم کے نام پر، اور اس میں اوکوپینٹس میں آپ کو نام لکھنا پڑتا ہے، یہاں پہ کون کون ریزیڈنٹ ہے، اس لڑکی کا نام تھا اس میں۔ تو انہوں نے اس کو اپروچ کیا، جب پتہ لگا تو لڑکی نے سب کچھ بتا دیا کہ جی میرا تو ریلیشن شپ تھا، ہم شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن مجھے پتا تھا میرے پیرنٹس نہیں مانیں گے، تو ہم وہاں ملا کرتے تھے۔ That was disgusting. اینڈ کیونکہ ان بچوں کو رشتوں کا پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر بہت سے بچوں فیملیز میں۔ پھر میں وہ کلچرل بیک گراؤنڈ کی بات کر دوں گی۔ تو خیر وہ لڑکے پاکستان 5 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا سروائیول نہیں تھے، لڑکے واپس آ گئے، تب ایکچوئل سٹوری سامنے آئی۔ مین وائل انہوں نے اس لڑکی کی زبردستی کہیں شادی کر دی، اس بچی کی، اس جس کے اپنے ماموں سے ریلیشن شپ تھا، اس سے ایک بیٹی بھی ہوئی اس کی، لیکن وہ ورک آؤٹ نہیں ہوئی۔ اس لڑکی نے جب وہ لڑکے واپس آئے تو اس نے ہمیں اپروچ کیا، پولیس کو اپروچ کیا کہ جی میرا سیفٹی ایشو ہے، میرے بھائی واپس آ رہے ہیں۔ ان کو آتے ساتھ پولیس نے ایئرپورٹ سے اریسٹ کیا، اور ان کو ظاہر ہے 15-18 ایئرس کی ان کو جو جیل تھی، کیونکہ ان کے پاس کچھ ریزنز ایسی تھیں، تو انہیں لائف سینٹینس ہوئی، لیکن وہ یہاں پر ڈے اور نائٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ سو وہ 56 ایئرس کے بعد انہوں نے واپس آ رہے تھے وہ۔ مین بعد 7-8 سال گزر چکے تھے۔ اس نے پولیس سے پروٹیکشن کے لیے اپروچ کیا کہ جی وہ آئیں گے تو مجھے مار دیں گے، اور میں اپنی بیٹی کو سیف نہیں فیل کرتی۔ اس بچی کی کسٹڈی اور لڑکی کی مم کو دی گئی تھی، کیونکہ جو انسیڈنس ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی کچھ مینٹل ٹراما میں تھی، تو انہوں نے مم کو دی ہوئی تھی۔ اس نے کہا مجھے اپنی کسٹڈی واپس چاہیے، اور پولیس سے مجھے پروٹیکشن چاہیے۔ اٹ واز پریٹی اسکیری، کیونکہ کمیونٹی نے بائک آؤٹ کیا ہوا تھا، اور لیکن وہ بچی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ وہ اس نے ہمیں اپروچ کیا ہاؤسنگ کے لیے، ان دنوں میں ہاؤسنگ اور ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیل کر رہی تھی۔ تو جب وہ آئی تو میں نے اس کا انٹرویو کیا کہ تمہیں گھر کیوں چاہیے، کس لیے چاہیے، اور کس ایریا میں چاہیے۔ اس نے کہا جی مجھے سیکرٹ پلیس چاہیے، ہمارے سیف ہاؤسز ہوتے ہیں یہاں پر، مجھے سیف ہاؤس چاہیے جہاں پہ کہ میری فیملی کو میرا کچھ پتہ نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے مار دیں گے میرے بھائی، اور میری بیٹی جو ہے نا وہ اس کو ابیوز کریں گے، میں ان سے سیکیور فیل نہیں کرتی، وہ سیکشلی ابیوز کریں گے۔ اینڈ when she was talking میں اس کا فیس دیکھ رہی تھی کہ تم یہ بات کر رہی ہو کہ ماموں تمہاری اپنی بھانجی کو سیکشلی ابیوز کریں گے، اور یہ سب سٹارٹ وہیں سے ہوا۔ سو اس نے مجھے بڑے غصے سے ایک بات کہی جو آج بھی مجھے یاد ہے، کہ لگی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی انہوں نے اس کو مرڈر کیوں کیا، میں تو چھوڑ کے جا رہی تھی، ہم تو شادی کر رہے تھے، تو میں کیا، ہماری اپنی مرضی تھی، ہم شادی کر سکتے تھے، کہاں لکھا ہوا ہے مذہب میں کہ آپ ماموں سے شادی نہیں کر سکتے۔ That was so scary to hear that، کیونکہ ایک بچی کو یہ تک نہیں پتا کہ کون سا رشتہ آپ کہاں تک لے کے جا سکتے ہو۔ اینی وے ہمیں وہاں پہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو فارملی ڈسکس کریں ڈیورنگ انٹرویو، سو اوکے لیٹس فنش دس انٹرویو اینڈ دین میں آپ کو اسلامک ریفرنس سے ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو لڑکی بہت اگریسو تھی، اس نے اینڈ تک یہ ایڈمٹ نہیں کیا کہ اس نے مسٹیک کی ہے، اس مسٹیک کی وجہ سے اس کے بھائیوں کی زندگیاں خراب ہوئیں، وہ بندہ مر گیا، اور پوری فیملی ڈسٹروائے ہو گئی، کمیونٹی بائک آؤٹ کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی وہ وکٹم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ شی کیپٹ آن سیئنگ میں کہ میں اسے بہت پیار کرتی تھی، ہماری بہت اچھی تھی، ہماری بہت اچھی زندگی گزرتی، یہ وہ خیر وہ ہوا، ظاہر ہے یہاں کے لاس ہیں، پروسیجر ہیں، گورنمنٹ نے اس کو گھر بھی دیا، بچی کی بھی اس کو مل گئی، بعد میں کسٹڈی مل گئی، اور
اس میں سو جب انٹرویو ختم ہوا تو میں نے اس سے ایک دو باتیں اس کو سمجھائی اس کو. میں نے کہا آپ ان رشتوں سے شادی نہیں کر سکتے اور یہ ہمارے مذہب میں کلیئرلی ہے. وہ کہتی ہے مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا. تب میں نے اسے پوچھا اس نے بڑے انوسینٹلی مجھے آنسر کیا. میں نے کہا کہ تمہارا ریلیشن شپ اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ کہتے میری امی کہتی تھی کہ ماموں کا خیال رکھا کرو، ماموں کا خیال رکھا کرو. تو میں تو 15 میں ماموں کو کھانا دیتی تھی، ماموں سے باتیں کرتے تھے بڑی اس میں. وہ اکیلی بہن تھی، کمپنی نہیں تھی. اور اگین یہاں پر بہت زیادہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ آئسولیشن ہے، آپ بہت زیادہ انٹریکشن نہیں لوگوں سے، رشتوں سے. تو اس بچی کو لگا کہ یہ بہت میرے کلوز ہے اور اس پرسن نے اس کا مس یوز کیا. کہہ لیے مجھے کہتے تھے کہ میری گود میں بیٹھ جاؤ، اور پھر ہم باتیں اسی سے ہمارے ٹائم بنتے گئے. وہ مجھے باہر ہم جاتے تھے کہیں پہ بازار وغیرہ تو مجھے کہیں کھانے پہ لے جاتے تھے، کھلاتے تھے، باتیں اسی سے بڑا بڑا. اور پھر ہمارا سیکشل ریلیشن شپ اسٹارٹ ہو گیا اسی گھر میں. میں نے پوچھا تم کتنے سال کی تھی؟ کہتی ہم 16 اور 17. اس سے دو چیزیں کلیئر میں آپ کو میں بہت کلیئرلی کہتی ہوں. اس کیس کو انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس کی شیپ میں دیا. پہلے کمیونٹی میں یہ بات اسپریڈ کی گئی کہ جی کیونکہ وہ پاکستان سے آیا تھا، اس کا ہسبینڈ، بہن کا ہسبینڈ اس کو مارتا تھا تو ڈومیسٹک وائلنس تھا، تو اس نے انٹرفیئر کیا تو انہوں نے اس کو مروا دیا، جو کہ ایکچوئل سٹوری نہیں تھی. فیملی نے اپنی شرم کے لیے، اپنی رسپیکٹ کے لیے اس بات کو چھپائے رکھا بہت سال. اس بات کو ظاہر ہے جب پولیس کیس بنتے ہیں، پولیس چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرتی ہے اور وہ ڈکلیئر بھی کرتی ہیں. تو یہ بتایا گیا بعد میں جب کیسز کو سورٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایکچوئل سٹوری یہ تھی. اور اس فیملی نے بہت سفر کیا. اس لیے نا آپ کو میں دو چیزیں کہوں گی. ایک جب آپ ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں نا تو پہلے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے. جس طرح اس لڑکے کا بتایا اپنے پیرنٹس کے لیے، وہ جو کہہ رہا تھا، وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا پیرنٹس سے زیادتی کی ہے، یہ ہے، وہ مجھے ذلیل کروایا. اگر آپ اس کو اسیس کریں تو اس ایکسٹریم ڈومیسٹک وائلنس کیس. سیم اس لڑکی کا جو تھا وہ کوئی ڈومیسٹک وائلنس کیس تھا ہی نہیں سرے سے، اس کو کریٹ کیا گیا. آپ سے دو ریکویسٹ کروں گی، جو لوگ پاکستان سے اپنی فیملیز کو یہاں بلاتے ہیں نا، تو ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہمارے بچوں کو نا یہاں پر رشتوں کی کلٹیویشن کا اندازہ نہیں ہے، انہیں کس طرح کلٹیویٹ کر کے آگے لیا جاتا ہے. ہمارے بچے جو آپ سے جو کہتے ہیں اس کو آنیسٹلی لے لیتے ہیں، جو یہاں کے بورن بچے ہیں. تو اپنے رشتہ داروں کو ایک تو اپنے گھروں میں مت رکھیں. اور یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ سامنے ہے، بہت سی ایگزامپلس ہیں جو ہڈن ہیں. جو لوگ آپ کے گھر آ کے رہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اتنا ایکسپینسو کنٹری، یہاں پہ کسی کو افورڈ کرنا آسان نہیں. جب آپ پاکستان سے آ رہے ہیں نا یہاں رہنے کے لیے، تو یہ سوچ کے نہ آئیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود اکوموڈیٹ کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے کسی بھائی کو، اپنے دیور کو، کسی کو اپنے گھر رکھنا ہے تو پلیز اپنے بچوں کو سیف رکھیں. ان کی سیفٹی بہت ضروری ہے. اور میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ سیفٹی ایک بہت میجر ایشو ہے. یہ جو آج کل پاکستان میں جو ٹک ٹاک کی سمسیا چل رہی ہیں، یہ سب بیسیکلی یہ سیفٹی ایشوز ہیں. یہ ڈفرنٹ لیول پہ آ رہے ہیں. میں بہت سے کیسز دیکھتی ہوں اور پاکستان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم اپنی سیفٹی کو کاؤنٹ میں نہیں رکھتے. اور یہ سیفٹی آپ کے پیرنٹس سے نہیں کرنی ہے، آپ نے خود کرنی ہے. اب ایک 15-16 سال کا جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ سوشل میڈیا نے اس کو اتنا لٹریٹ کر دیا کہ اس کو چیزوں کی سینس ہوتی ہے. تو آپ اپنی سیفٹی کا خود خیال رکھیں. پیرنٹس ہر جگہ پہ نظر نہیں رکھتے، لیکن ان کنٹری میں جب آپ لمیٹیڈ آپ کی ہو اپروچ، آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھتے ہیں. تو آپ پلیز کوئی آتا ہے تو دیکھیں آپ کے بچے کس طرح ایکٹ کر رہے ہیں، وہ کتنے کلوز ہیں، ان کی پرائیویسی کتنی زیادہ انٹرفیئر ہو رہی ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں. تو یہ میں نے آپ کو دو کلاسک ایگزامپل دیے کہ ایک ڈومیسٹک وائلنس تھی اور ایک کریٹ کی جو کہ نہیں تھی، جو کہ ایک بالکل ڈفرنٹ سینیریو تھا. جہاں تک ڈومیسٹک وائلنس کی بات ہے نا، پاکستان کے اندر 90% کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. لڑکیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آتی، لڑکیاں ہمت نہیں کرتی کہ رپورٹ کر سکیں. یو کے اندر جو لڑکی چلے جاتی ہے، جس کا گھر بار جو ہے وہ پاکستان میں ہے، یو کے اندر انجان ہے اس کے لیے ہر چیز. اب اس پر تشدد بھی ہو رہا ہے، لڑکا جو ہے اسے گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، اور سم ٹائمز تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکے نے غصے میں لڑکی کو طلاق دے دی. ایسے میں وہ کیا کچھ فیس کر رہی ہوتی ہے وہاں پر، اور وہاں پر وہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، آپ تک پہنچتے ہیں ایسے کیسز؟ علی برداشت بہت کچھ کرتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، میں یہ بات صرف یہاں کے نہیں، جو بچے یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. آپ اپنا ہوم ورک کیا کریں. ہمارے یہاں نا وہ ڈراموں میں بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ لائف، پوش خاص برانڈز، یہ سب یہاں ہے، لیکن وہ آپ کو ارن کرنا پڑتا ہے. بچیاں جب یہاں آتی ہیں نا، سفر وہ بچیاں کرتی ہیں جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ نہیں ہوتا. لوگ یہاں پہ بچوں کو لے آتے ہیں، وہ گھروں سے نہیں نکلتی. وہ ان کا کام کیا ہے، انہوں نے گھروں میں رہنا ہے، گھروں کے کام کرنے ہیں. ان کو باہر کسی سے ملنے کی پرمیشن نہیں ہوتی. مینٹل ٹارچر، مینٹل ٹراما از دا بگیسٹ ڈومیسٹک وائلنس. فزیکل سب کچھ نہیں ہوتا، مینٹل. اور وہ کیا ہوتا ہے، ان کو پرمیشن نہیں ہوتی فرینڈس بنانے کی، ان کو پرمیشن نہیں ہوتی لینگویج لرن کرنے کی. میرے اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے بہت سے کیسز ہیں
اور ان کو پرمیشن نہیں ہوتی اپنی کوئی بھی بات کسی سے کرنے کی. آپ کو کہیں جانا ہے تو یا آپ کی مدر آپ کے ساتھ جائے گی یا آپ کا ہسبینڈ جائے گا, کوئی ساتھ جائے گا, وہ اکیلا نہیں آپ کو چھوڑتے. ٹھیک ہے. اب جو بچیاں, آپ ایک بات نوٹ کیجیے گا, پاکستان میں جو لوگ شادیاں کرتے ہیں باہر سے, میں انگلینڈ کی سے بات کروں گی, مجھے باقی کنٹریز کا نہیں پتا, موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں گھریلو لڑکی چاہیے. جب آپ آپ کے کان میں یہ بات پڑتی ہے نا گھریلو, تو پلیز اس کو ڈگ آؤٹ کریں. گھریلو کا مطلب یہی ہوتا ہے انہیں گھر میں ایک سلیو چاہیے ہوتا ہے, جو سارے, کیونکہ یہاں پہ نوکر نہیں ہوتے, آپ کو سارے کام خود کرنے ہیں. تو جو گھر میں رہے, کام کرے, سب کچھ کرے, آپ اس کو کھانا کپڑا دے دیں بس. 7-8 سال کے بعد پاکستان کا ایک وزٹ کرا دیا بس. یہ دس از اے مور ہارریبل لائف. میں یہاں پہ پرسنلی آپ کو کہوں گی اس سے زیادہ ہارریبل لائف نہیں ہوتی. کیوں؟ اس کنٹری میں 6 بجے سب کچھ بند ہو جاتا ہے, آپ کو گھر میں ہونا ہوتا ہے. ایک پرسن ہے جس سے آپ کی انٹریکشن ہی نہیں ہے. اگر آپ آئے ہیں ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں فیس کریں گے, آپ کے اپنے ہسبینڈ, اپنے پارٹنر سے کوئی انڈرسٹینڈنگ, ایک ہیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. آپ کو اس پرسن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, آپ ہر وقت ایک مینٹل ٹارچر میں رہتے ہیں. ہماری بچیاں سفر کرتی ہیں, فزیکل وائلنٹ ہوتی ہیں. میری ایک بہت اپنی اچھی کلوز فرینڈ ہے, بہت کلوز فرینڈ ہے, اس کی شادی ہوئی خالہ کے گھر, ویری کلوز ریلیشن شپ, وہ ہیں جہلم سے. وہ شادی کر کے یہاں آئی, تو یہ پرانی بات ہے, ہسبینڈ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کے گھر ہوتے ہیں, کاؤنسل ہاؤسز, اس میں رہتے تھے. وائلنٹ پرسن تھا, ڈرنک رہتا تھا, الکوہول کا یوز بہت زیادہ تھا, ڈرگس میں بھی تھا. بیوی کو مارنا پیٹنا, شروع سے اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ ہماری ٹپیکل اپروچ, ماؤں کی گھر بتایا اس نے, ایک بیٹی ہے وہ اپنے پیرنٹس کی. ماں باپ نے کہا جو گزارا کرو, یہ ٹھیک ہو جائے گا, بچے ہوں گے. اس کے 2 بیٹے ہوئے. وہ کہتی ہے کہ میرا بڑا بیٹا 3 سال کا تھا اور چھوٹا میرا سے 8 منتھس کا تھا. کہتی بہت مجھے مارا پیٹا, مدر ان لو نے بھی, دونوں نے مارا پیٹا. کہنے لگی مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ 999 کیا ہوتا, کیا کس کو بتانا کس کو ہے, کیونکہ کہتی مجھے باہر جانے کی پرمیشن نہیں تھی. کہتی ونٹر کا تھا, سردیوں میں سنو گر رہی تھی. کہتی میں نے صرف ایک ہلکے سے وہ شال جو ہوتی ہے ہمارے کاٹن کے سوٹوں میں, کہتی میں نے وہ لی ہوئی تھی. کہتی انہوں نے میرے بیٹے کو بہت مارا. کہتی ادھر ماں تھی. کہتی میں نے غصے سے اس کو پکڑا, تو کہتی میں نے پہلی دفعہ, کہتی میں باہر نکل گئی. وہ ایک آپ پتہ فرسٹریٹ کے اس کو, تو کہتی کہ میری مدر ان لا پیچھے نکلی, تو میرے ہسبینڈ نے کہا چھوڑ دو, اس کو بتا دو نہیں واپس آ جائے گی. ہمارے یہاں پہ نا ٹیلی فون بوتھ ہوتے ہیں, جو آپ نے اکثر موویز میں ریڈ دیکھے ہوں گے. کہنے لگی میں وہاں جا کے بیٹھ گئی. دونوں بچے, آپ سوچے ایک 8 ماہ کا بچہ اور ایک 2-2.5 سال کا بچہ. کہتی سنو گئی تھی, کہتی میں اس میں پوری رات بیٹھی رہی. کہتی مجھے سمجھ نہیں آیا میں کروں کیا, مجھے کرنا کیا ہے. کہتی صبح 5-6 بجے کوئی وہاں سے گزرا آدمی, تو اس نے مجھے دیکھا, اس نے آ کے مجھے پوچھا کہ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو. تو کہتی اس کو میں نے بتایا, کہتی مجھے لینگویج نہیں آتی تھی. کہتی کہ اس کو میری سمجھنا ہے, مجھے اس کی سمجھنا ہے. اور تو کہتی میں نے اپنے بچوں کی طرف اشارہ کیا, اور کہتے اس نے پولیس کال کر دی, پولیس آئی. ہاں یہاں پہ انٹرپریٹر ہوتے ہیں پولیس میں. کہتے انہیں میں نے بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا. کہتی میں پوری بروز تھی کمپلیٹلی, کہتی میرا بیٹا بروز تھا کمپلیٹلی. اور کہتی پولیس مجھے لے گئی. کہتی انہوں نے مجھے ادارے جو اکاموڈیشن ہوتی ہے ہاسٹل انٹرویو کیا, اس کے ہسبینڈ کو ریسٹ کیا, مدر ان لا کو ریسٹ کیا. کہتی ہے میں نے گھر فون کیا, وہاں سے اپنی مام کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو کہتی ہے میری مم نے آ کے مجھے کہا کہ تو گھر سے نکلی کیوں. کہتی میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے اتنی ماریں کھائی ہیں, اور وہ کوئی ان پڑھ عورت نہیں ہے, وہ تھی, اس نے ایف اے کیا ہوا تھا پاکستان سے, لیکن سارا یہاں کی انگلش تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے, ایکسینٹ ڈفرینٹ ہے. تو کہنے لگی کہ میں سوچنے لگی کہ میری ماں مجھے یہ کہہ رہی ہے, میں کھاتے پیتے گھر سے ہوں, کہ بھوکے ننگے گھر سے نہیں ہوں. کہتی میری مام نے کہا پہلے اپنے ہسبینڈ اور ساس کو پولیس سے ریلیز کرا, اس کے بعد مجھ سے بات کریں. کہتی کہ میں نے یہ فیس کیا. کہتی میں نے لیکن ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ نہیں, اب میں واپس نہیں جاؤں گی. کہتی خیر, کہتی میں نے بہت دکے کھائی, یہاں پہ ہاسٹلز ہوتے ہیں, وہاں پہ کوئی اتنے اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں. کہ لیکن میں نے ہاسٹلز میں رہی, انہوں نے پھر مجھے اکاموڈیشن دی. کہ لیکن میں نے پہلا کام یہ کیا, میں نے انگلش سیکھی پھر. لیکن وہ جو ٹراما اس کے بچوں کا ہے نا, وہ کبھی نہیں گیا. اس کے ہسبینڈ سے ڈیورس دینے سے انکار کر دیا. کہنے لگی میرے پاس پیسے نہیں تھے, یہاں پہ لیگل ایڈ ملتی ہے لیکن وہ کیسز چلتے ہیں. بہن وہ اسٹرانگ وومن تھی, اس نے سفر کیا. وہ ایک دفعہ مجھے اپنے آم دکھایا, تو اس کے آم پہ وہ سگریٹ بٹس کی نہیں جلنے کا جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, میں نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے پورا بازو سگریٹس کے اس سے جلا ہوا ہے. وہ خود اسموک کرتی ہے. میں نے اس سے پوچھا اسموکنگ کیوں کرتی ہو. کہتی میرے ہسبینڈ نے مجھے عادت ڈالی تھی. کہتی میں, اور کہتی اب جب میں اسٹریس میں آتی ہوں نا, میں کرتی ہوں. جب وہ سگریٹ پیتی ہے نا, میں نے اس کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے. اس بات کو 20-22 سال ہو گئے, وہ آج تک اس ٹراما سے نکلی نہیں ہے. اس نے سیکنڈ میرج کر لی, ہسبینڈ بہت اچھا تھا, بیٹے بھی بڑے ہو گئے, لائف بہت اچھی موو آن ہو گئی. اس نے پڑھا, جابس کی, بچوں کو پالا. لیکن وہ مجھ سے جب بات کرتی ہیں تو یقین کریں نہیں, اس کے آنسو اس طرح گرتے ہیں جیسے کل کی بات ہے. میم آف دا ریکارڈ آپ نے ایک کیس میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا,
کچھ ایسی سٹوریز بھی آپ نے دیکھی، کچھ ایسے کیسز آپ کے پاس آئے جس کے اندر جو لڑکی ہے اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، وہ طلاق غصے میں ہو گئی، لیکن طلاق کے باوجود لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ، جو اس کا پہلے شوہر تھا، اب طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ دونوں ساتھ رہتے ہیں، آپس میں بچے بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے معاملات آپ نے وہاں پر دیکھے، لیکن یہ کس طرح سے پاسبل ہے؟ یہ تو حرام نہیں ہو گیا؟ کیونکہ اسلام کے مطابق شوہر نے اگر 3 بار طلاق دے دی اپنی بیوی کو، طلاق تو ہو گئی، اس کے بعد جو اسلام نے بتایا ہے اس کے مطابق جو لڑکی ہے اسے شادی کرنی پڑے گی کسی اور کے ساتھ، وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے گی، جسمانی تعلق قائم ہوگا، اور اس کے بعد اگر جو شوہر اس کا جو اب شوہر بن گیا ہے وہ اسے طلاق دے گا اپنی مرضی سے، وہ واپس جا کر اپنے پرانے شوہر کے ساتھ رجوع کر سکتی ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اور یہ نیا نکاح ہوگا۔ تو جو آپ بتا رہی ہیں یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں پھر؟ That's most scary thing. یہ ہمارا نا ہڈن ٹروتھ ہے ہماری سوسائٹی کا، مے بی یہ کچھ لوگ سن کے الرٹ ہوں اور کچھ لوگ شاید اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ یہ میں آپ کو کلیئر کٹ اپنے 100% ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں۔ یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں آپ کو کاؤنٹنگ میں دے رہی ہوں، ایٹ لیسٹ 35 to 40% لڑکیاں جو پاکستان سے آتی ہیں، یہاں پہ ہسبینڈ ان کو ڈیورسز دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ انہیں گھروں میں رہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی آپشنس نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی میں یہ بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیورس ہو گئی ہے، ہمیں چھوڑ دی ہے، ہم گورنمنٹ کے اس پہ ہیں، انہیں گھروں میں رہتی ہیں، انہیں کے بچے بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور میں بہت سے ایسے لائف کیسز میں جانتی ہوں جہاں پہ لوگوں نے کہا جی ہم نے 500 پاؤنڈ دیا تھا مولوی کے، مولوی نے اس نے دوبارہ نکاح کرا دیا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں حلالہ کی طرف جانا ہے، ہمارے پاس کون سی ادر آپشن ہے، اور ان کے حالات چینج نہیں ہوتے۔ اور میں اسلامک علی کا جب کوئی چیز بتاؤں گی، میں جتنے ان کیسز سے ڈیل کیے ہیں وہ ان سب میں 99.9% کی بعد میں ایکچوئل ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن وہ جو گناہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامکلی، مورلی، ہر لحاظ سے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں۔ میں ایک فیملی کا کو ریفرنس دے رہی ہوں، بہت ویل نون فیملی ہے میرے ٹاؤن کی، ان کی بہو پاکستان سے آئی، ان کی کزن تھی، یہ موسٹلی ہمارے یہاں ہو رہا ہے جو یہ کزن میرجز ہو رہی ہیں، اس کی کچھ ملٹیپل ریزن ہوتی ہے۔ سم ٹائم ان کی کہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کہیں اور شادی کرتے ہیں، اس کنٹری کا لا ہے کہ آپ 2 وائفس ایٹ اے ٹائم نہیں رکھ سکتے۔ اس ٹاپک پہ بات کرتے میں ایک چیز بڑی کلیئرلی اپنی پاکستان کمیونٹی کو بتاؤں گی۔ ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ تھا کچھ سال پہلے پیپر ڈیورس کا، کہ آپ کی ڈیورس وائف یہاں ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، آپ ڈیورس کرنا نہیں چاہتے لیکن آپ انہیں پیپر پہ ڈیورس کر کے دوسری شادی کر لیتے ہیں جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے، ہم لوگوں نے اسلامک سینٹر سب نے یہاں سے کچھ انفارمیشن لی ہے، اور اس میں بڑی کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جب آپ پیپر سائن کر دیتے ہیں، چاہے وہ پیپر ڈیورس ہو، آپ کی ڈیورس کنفرم ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں جو بھی فیملیز یہ سمجھ کے اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اس نے پیپر پر ڈیورس کی ہے، اسلامکلی ان کی ڈیورس ہو گئی بھی ہے، اور یہ بہت کلیئرلی یہاں پہ کمیونٹی میں بتا دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستانی کمیونٹیز کے جتنے بھی فیملیز ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ ان کی بچیاں یہاں رہ رہی ہیں ایز اے فرسٹ وائف، اور ان کے ہسبینڈ پھر بھی ان کے ساتھ ایز اے ہسبینڈ رہ رہے ہیں، دو انہوں نے پیپر ڈیورس دی بھی ہے، ان کی ڈیورس ہو چکی بھی ہے۔ تو یہاں پہ کامن ہے، میرے نیبرہڈ میں ایک فیملی ہے، ان کے 2 بچے ہیں، اس لڑکے نے 5 دفعہ اپنی وائف کو ڈیورس دی بھی ہے غصے میں، وہ کچھ ڈرگ ایڈکٹ بھی ہے، اور ہر دفعہ وہ ریکنسائل کر کے کہ جی غصے میں ہو گئی وہ دوبارہ کرتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے سال بعد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے اب 2 بچے ہیں، ایک 5 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے۔ I don't know how many time اس بندے نے اس کو ڈیورس دی ہے۔ اب آفٹر آئی تھنک سو 8-9 ایئرز اس لڑکی نے ڈیورس لی، اور اس نے بالکل کلیئرلی یہ بات کہی ہے، اس نے کہا جی میری ڈیورس تو بہت سال پہلے ہوگی بھی ہے، میں پھر بھی مجھے یہاں پہ فورس کر کے کہا کہ نہیں جی غصے میں ہو گئی ہے، آپ ریکنسائل کر لیں، مولوی کو ہم نے 500 پاؤنڈ دیے، اور اس نے کہا جی میں دوبارہ نکاح کرا دیتا ہوں تو وہ ریکنسائل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ خلا میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، اگر بیوی نے خلا لی ہو تو پھر آپ کو حلالہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر آپ کو آف کورس نکاح دوبارہ کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو میل ڈیورس کر دے تو پھر آپ کو پراپر اسلامک جو پروسیجر ان کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی یہاں پہ ہیں، میری ایک بہت جانے والی ہیں، ان کی ماں، وہ 10 بچے ہیں، وہ 72 ایئرس کی وومن ہے، ان کے ہسبینڈ نے ان کو پیپر پہ ڈیورس دی کیونکہ وہ پاکستان سے دوسری وائف کو یہاں لانا چاہ رہے تھے، انہیں اس چیز کا نہیں پتا تھا، اور ان کو 6 سال کے بعد پتا چلا کہ ان کی ڈیورس ہو چکی بھی ہے، پیپر پہ ڈیورس۔
کیونکہ وہ کنسنٹ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیورس کا مطلب بھی کنسنٹ ہے۔ تو جب آپ نے کنسنٹ سے کر دی اور وہ کتنا عرصہ ان کو اس کے بعد وہ بہت بیمار رہی، ان کو آئی ریمبر ان کو برین ہیمیج ہوا تھا اس مسئلے کے بعد، اور بیکاز اس ایج میں کچھ آپ ریلیجیس بھی ہو جاتے ہیں، اور اس ایج میں یہ چیز فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ سو ناؤ شی کمپلیٹلی جسٹ ڈیٹیچ ود دیٹ مین۔ تو ہمارے ہاں یہ ایک چیز ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کی بچیاں یہ کہہ رہی ہیں نا کہ جی وہ پیپر ڈیورس ہے، وہ پیپر ڈیورس نہیں ہے، ان کی ڈیورس ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سی بچیاں جو بتاتی نہیں ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی بھی ہمیں، اسی گھر میں رہتی ہیں، انہوں نے باہر گرل فرینڈس رکھی ہوتی ہیں، باہر انہوں نے دوسری شادیاں کی ہوتی ہیں، اور یہاں پہ بیویوں کو رکھا ہوتا ہے، وہ ان کے بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہیں، ان سے ایز اے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی ڈیورس ہو گئی ہوتی ہے۔ یہ بہت الارمنگ ہے، اس کو میرا خیال سے اس کو ووکل ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے نا کمیونیکیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ہم اس ٹاپک کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں، آئی نو اسلامکلی اور کلچر پوائنٹ آف ویو سے ڈسرسپیکٹفل ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم چیزوں کو اس کو اوپن کریں۔ یہ آپ بہت سے انسیڈنٹس ایسے عام گھروں میں دیکھیں گے۔ آپ نے ایک اور کیس میرے ساتھ ڈسکس کیا تھا جو آپ کی کمیونٹی کا کیس تھا آج سے 4 سال پہلے۔ اس کے اندر ایک بہن نے اپنی سگی بہن کا قتل کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سگی بہن کے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، افیئر چل رہا تھا ان کا۔ اب یہ جو قتل تک معاملات تھے یہ کیسے پہنچے، افیئر سٹارٹ کیسے ہو گیا، اور پولیس نے کیسے ٹریس کیا قاتل کو، پکڑی کیسے گئی وہ عورت؟ وہ یہ ہوا تھا کہ 4-5 years ago یہاں پر ہمارے ٹاؤن میں ایک مرڈر ہوا، جس میں کہ پتہ چلا گیا کہ 4 بچوں کی ایک ماں کو بروٹلی مرڈر کر دیا گیا، 60 اسٹیپ وونڈس تھے اس کے۔ پولیس کو بلایا گیا، پتہ چلا روبری کا تھا، وہ کچھ مسئلہ ہو گیا، لیکن گریجولی جب انہوں نے پولیس سے ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ سگی بہن، 2 ہی بہنیں تھیں، چھوٹی بہن نے بڑی بہن کا مرڈر کر دیا۔ ریزن بیہائنڈ کیا تھی؟ جو بڑی بہن تھی اس کی شادی پاکستان کی گئی، ہسبینڈ آ کے اسی فیملی میں اپنے لوز کے ساتھ ہی رہ رہا تھا فرام ڈے ون۔ ان کے 4 بچے ہو چکے ہوئے تھے، جب وہ موو کیے تو اس وقت ان کے 1 کے 2 بچے تھے، اور جو چھوٹی بہن تھی وہ 15 ایئرس کی تھی۔ اگین جب آپ اسٹرینجرس کو لاتے ہیں فیملی میں لا کے اکموڈیٹ کرتے ہو تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ وہ لڑکی خود جاب کرتی تھی اور چھوٹی بہن جو تھی وہ گھر پہ ہوتی تھی، اس کا 50-60 مینز ہائی اسکول اور اسٹارٹ آف کالج سم تھنگ۔ اس کا اس پرسن سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ریلیشن شپ ہو گیا، سیکشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گیا، وہ شی واز ان ڈیپ لو ود دس مین۔ ینگ ایج ہوتی ہے، بچوں کو اچھے برے کی سمجھ نہیں ہوتی، اس پرسن نے اس کو اپنی طرف کافی ٹریک کیا، اکموڈیٹ کیا اس کی بہت سی چیزوں کو۔ when she was around 17 وہ پریگننٹ ہو گئی اس پرسن سے، اپنے برادر ان لا سے۔ اس نے کوائٹلی اس کو ابورشن کروا دیا کہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا، دیٹس آل۔ سو وہ بچی اس ریلیشن شپ میں رہی، اس نے اس کو فورس کرنا شروع کیا کہ مجھ سے شادی کرو۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن کے ہوتے ہوئے میں تمہیں اس کو ڈیورس دوں گا تو تمہارا رشتہ مجھے نہیں دیں گے۔ وہ اس کو اسی طرح نا فیک اس میں رکھتا رہا، ہوپس میں کہ میں کروں گا تم سے شادی کروں گا۔ اب اس لڑکی نے نیگیٹو تک سوچنا شروع کیا کہ اگر میری بہن مر جائے تو بہتر ہے، پھر میری شادی ہو سکتی ہے۔ اس نے مین والی یہ کیا کہ اس کے بچوں کو بہت اپنے کلوز کرنا شروع کر دیا۔ لاسٹ اس کا چوتھا بچہ جب اس کی بہن کا ہوا، جو کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی بہن کی، وہ اس وقت 8 months کا بچہ تھا ایگزیکٹلی ہے۔ سو اس نے گریجولی اس کو ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا رہا، اسے وہ ملتے رہے باہر بھی گھر میں بھی۔ وہ لڑکی 2 دفعہ پریگننٹ ہوئی، 2 دفعہ اس کو ابورشن کروایا۔ اب وہ بہن کے لیے اس کے دل میں یہ ڈویلپ تھی کہ یہ جائے گی تو یہ مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے کیا کیا، جب ڈفرنٹ سورسز کی، جب پولیس نے کیس کو اسٹڈی کیا، انہیں پتہ چلا، اس کی جب کمپیوٹر ہسٹری دیکھی تو پتہ لگا کہ وہ 4 سال سے کوشش کر رہی تھی کہ کیسے ختم ہو۔ پاکستان میں اس نے کسی کو پیسے بھیجے، کوئی جادو والے کو، اس سے 5,000 پاؤنڈ بھیجے کہ بہن کو اس کے جو کالا جادو وغیرہ کر رہے ہیں کہ اس سے وہ مر جائے، وہ ورک آؤٹ نہیں ہوا۔ پھر وہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتی رہی کہ زہر کس طرح کہاں سے بائی کیا جائے، کون سی میڈیسن دی جائے ایکسٹرا ڈوز۔ یہاں پہ دوائیاں جو ہے نا وہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ملتی ہیں، جو سیریس میڈیسنز ہیں وہ آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، جی پی کے۔ وہ اس کو اپروچ نہیں ہو سکی۔ پھر اس نے یہاں پہ اسنیکس بائی کرنے کی کوشش کی ڈفرنٹ ریسورسز سے، ظاہر ہے یہاں پہ کچھ چیزیں ریسٹرکٹیڈ ہے، فوربیڈن، وہ نہیں کر سکی وہ بھی۔ اینڈ میں انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نے ٹیسکو میں، انہوں نے جب لاسٹ اس کا ٹریل دیکھا تو وہ ٹیسکو میں اس نے وہ نائف لیا ہوا وہ بائی کر رہی تھی، اور اس نے اس کو چیک کیا
اس نے کیا یہ کہ جس اس نے مرڈر کیا اس نے فیملی کسی فیونرل پہ گئی ہوئی تھی اس کی لڑکی، کیونکہ اس کے پیرنٹس بھی اسی گھر میں رہتے تھے، وہ اس کا ہسبینڈ سب اسی گھر میں رہتے تھے. وہ سب فیونرل پہ کسی گئے ہوئے تھے. اس نے بہن کو فون کیا کہ تمہارا جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے نا وہ بہت رو رہی ہے، تم جلدی گھر آ جاؤ، مجھ سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. وہ کہیں پہ کیریئر کی جاب کرتی تھی. وہ سب کو چھوڑ کے گھر آئی ہے. جیسے وہ انٹر ہوئی ہے اس نے لائٹس بند کر دی. اس نے اس کو اسٹریپ کیا 60 ٹائمز. وہ اینڈ تک شاید اس کی باڈی وارم تھی یا اس کو لگا زندہ ہے، اس سے اینڈ میں اس کی گردن کاٹ دی. اس کا جو ہوتی ہے تھروٹ اس نے کمپلیٹلی اس کو ڈیٹیچ کر دیا کہ کوئی چانس ہی نہ رہے بچنے کے. اس کے بعد اس نے ایک دم سے چیخے مارنا شروع کر دی کہ جی یہ روبری ہو گئی. اس پورے انسیڈنس کے دوران اس لڑکی کے چاروں بچے اوپر تھے روم میں. بچوں نے اوپر سے پوچھا کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو انہیں کہنے لگی میں اور تمہاری ماں نیچے ماؤس آئے ہوئے، ہم اس کو مار رہے ہیں، نیچے مت آنا. بچے نیچے نہیں آئے. اس ٹائم ان بچوں کی پریزنس میں انہوں نے اس کی ماں کو مارا. اس کے بعد اس نے بیک ڈور کا شیشہ سمیش کیا ڈور کا، اور امپریشن یہ دیا کہ روبری کوئی آیا اور مار کے چلا گیا. لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے پولیس کو کال کیا. پولیس نے پوچھا تم کہاں تھی؟ کہنے لگی میں شاور میں تھی، میں شاور لے رہی تھی، مجھے پتہ نہیں لگا، مجھے آوازیں آئی ہیں تو میں جب نیچے آئی ہوں تو میری بہن کی سب باڈی پڑی ہوئی تھی. پولیس نے آ کے جب چیک کیا تو جو اس نے گلاس ڈور بریک کیا ہوا تھا اس کے شیشے سارے جو تھے نا وہ باہر کی طرف گرے ہوئے تھے. پولیس کا فرسٹ کوشچن یہ تھا کہ اگر گھر میں کون کون تھا؟ صرف وہ تھی اور بچے تھے. سیکنڈ، کوئی انٹروڈر اگر آیا ہے تو اس نے شیشہ باہر سے توڑتا تو شیشے سارے اندر گرتے. انہوں نے کہا شیشے سارے باہر گرے ہوئے، اس کا مطلب ہے شیشہ اندر سے توڑا گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں اس کا بن سکا. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں تھی. پولیس نے پھر سارا گھر چیک کیا تو اس کے روم سے وہ چاقو، کیونکہ وہ اتنی جلدی سارا کچھ اس نے کیا کہ اس نے اس کو مرڈر کیا. اس نے جا کے شاور لیا، وہ جو کپڑے سب پوچھتے اس نے اپنی کبرڈ میں چھپائے، اس میں وہ سب پولیس کو مل گیا. انہوں نے پھر انویسٹیگیٹ کیا. جب انویسٹیگیٹ کیا تو پتا چلا وہ لڑکی تھرڈ ٹائم پریگننٹ تھی اپنے بردر لو کے ساتھ. اس کا 5th منتھ تھا. اس کی بیٹی بورن ہوئی جو کہ جیل میں پیدا ہوئی 5 مہینے کے بعد، 4 مہینے بعد، جب تک کہ انہیں ٹرائل پہ نہیں چلایا تب تک. تب اس نے بتایا کہ جی میں اس کو بہت حالوں سے کہہ رہی تھی مجھ سے شادی کر لے، اور یہ مجھے کہتا تھا کہ جب تک کہ تمہاری بہن یا نہیں ہوگی یا پھر میں اس کو ڈیورس نہیں کر سکتا. اگر میں اسے ڈیورس کروں گا تو تمہاری فیملی تمہارا رشتہ مجھے نہیں دے گی. تو اس نے سوچا کہ اگر یہ مر جائے گی تو ظاہر ہے پھر پیرنٹس بھی شادی کر دیں گے، کیونکہ بچوں سے بھی میں بہت اٹیچڈ ہوں. اس نے شارٹ کٹ کے دیکھا. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ جس پرسن کے لیے اس نے 7 ایئر سفر کیا، مینٹل ٹارچر سے بھی گزری ہوگی، فزیکل سے بھی، اور پھر بہن کو بھی ختم کر دیا. ایک ہی بہن تھی. اور تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کو ملا کیا؟ اس پرسن نے اپنے بچے اٹھائے، وہ بندہ دبئی موو کر گیا. اس نے 6 منتھ کے بعد کسی اور سے شادی بھی کر لی. اس فیملی میں ایک بیٹی مر گئی، دوسری کی لائف ختم جیل میں. ظاہر ہے جو اس کو لائف سینٹینس ہوئی، اس لڑکی کو 2 لائف سینٹینس دی انہوں نے. جب اس کا وہ کر رہے تھے فیونرل کے، اس کو نہلا رہے تھے باڈی کو، تو وہ جو عورت نہلا رہی تھی وہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کمیونٹی میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں سے نہلاؤں، کیونکہ ہر جگہ سے ہول سے. وہ کہتی کہ 60 میں نے خود دیکھے اس کی انٹسٹائن تک باہر تھی. اتنا بروٹل مرڈر تھا وہ. اسے ہیٹ تھا، جو بھی تھا. اس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ایک سگی بہن جس کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا ہے، آپ نے وقت گزارا ہے، آپ کی اچھے مومنٹس ہوتے ہیں، آپ کو اسکول کٹھے جاتے ہیں، لاف ہوتا ہے بہنوں کا، ہر چیز اسائڈ ہو گئی ایک بندے کے لیے، اور اس بندے نے یہ کیا. اور جج نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جب اس لڑکی کو سینٹینس کیا. اس نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا نا، اس کو اگر میں نے ایک سینٹینس لائف سینٹینس دیا نا تو تمہیں میں 2 سال لائف سینٹینس دیتی. اس آدمی سے کہا، اس نے کہا تم وہ ریزن تھی جس کی وجہ سے پورا گھر ختم ہو گیا. ان بچوں کی ماں چلی گئی، ان کی بہن چلی گئی، ان کی بیٹی چلی گئی، ایک تباہ ہو گئی، پورا گھر ختم ہو گیا. انہوں نے وہ گھر بیچنے کے لیے لگایا. 4 ایئر سے وہ گھر بکنے کے لیے لگا ہوا ہے. کوئی گھر اس کو بائی نہیں کرتا، کیونکہ اس میں اتنا وہ ہاریفائنگ سین تھا جو لوگوں نے وہاں دیکھا کہ وہ فیملی وہاں سے موو آؤٹ ہو گئی بھی ہے وہاں سے. لیکن کیا ملا؟ پھر وہی بات آ گئی کہ جب آپ کسی کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں کہ ان بچوں کو رشتوں کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ جو بچے یہاں کے بورن بروٹ اپ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے. دے آر ویری اونیسٹ اینڈ ویری اوپن. انہیں ان چیزوں کی سینس نہیں ہے. تو جب آپ یہ ریڈ فلیگز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ جب ان کو اگنور کرتے ہیں تو یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز ضرور ہوئی، یہاں کی کمیونٹی نے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھروں میں رکھنا کم کر دیا. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ بالکل سٹاپ کر دیا، لوگوں نے اس سے ایک لیسن لرن کیا. یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کیس جو آج سے 20 سال پہلے ہوا یا 10 سال پہلے ہوا تھا، جب ماموں اور بھانجی کا ریلیشن شپ تھا. تو یہ چیزیں رکی نہیں ہیں، یہ چل رہی ہیں، یہ جسٹ ہڈن ہے، لوگ بات نہیں کرتے.
یہ بہت سے گھروں میں ایسے انسیڈنٹس ہوں گے کہ ماموں چاچا تائے نے بچوں کو ابیوز کیا ہوگا سیکشولی فزیکلی. سارا شریف کیس اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ سارا شریف کو دیکھیں وہ کیس بھی تو ایک ایسا ہی ہے کہ جو ہڈن تھا, وہ اوور نائٹ نہیں ہوا وہ کیس. اس میں ہماری گورنمنٹ بھی فیل ہوئی ہے یہاں کی جو. لیکن یہ قتل تک معاملات پہنچے کیسے؟ قتل کا موٹیو کیا تھا؟ ایسے کیا حالات بنے جس کی وجہ سے ایک معصوم چھوٹی بچی اس کا قتل ہو گیا؟ اس پرسن کو اینگر کا مسئلہ تھا. جو اس کا فادر تھا نا, اور اس کی جو سیکنڈ وائف تھی نا, وہ پرووک کرتی تھی. اصل میں اس بچی کا, یہ بچی جو سارا کا فادر تھا نا, یہ پہلے سے ہی پولیس کی لسٹ میں تھا ایز اے فار ڈومیسٹک وائلنس. یہ جو اس کی سارا کی ایکچوئل مم تھی نا, جو پولش تھی, انہوں نے بہت سے ڈومیسٹک وائلنس فیس کیا ہوا ہے. ایک دفعہ اس میں ایک انسیڈنس ہے کہ انہوں نے اس بچی کو جلانے کی بھی کوشش کی تھی. اس کے بعد سے پولیس نے, کیونکہ اس کو مینٹل ایشوز ہو گئے تھے اس کی مام کو, یہ سارا کا ایک بھائی بھی تھا, ان دونوں کو اس کے فادر کو انہوں نے بعد میں دے دیا تھا. کہ یہ بچی فوسٹرنگ میں بھی رہی ہے, یہ شاید لوگوں کو نہیں پتا. یہ بچی بہت عرصہ فوسٹرنگ میں رہی ہے, ڈفرنٹ فوسٹرز کے پاس گئی ہے, اس کے بعد یہ واپس آ جاتی تھی. وہ اس لیے کہ اس کے فادر کا پولیس کی اس پہ تھا, لسٹ میں تھا ڈومیسٹک وائلنس کے لیے, ڈومیسٹک ابیوز کے لیے. جو مسئلہ خراب ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کو غصے کا, اینگر کا بہت تیز تھا, اور جو اس کی وائف تھی, آئی تھنک سو بینش نام ہے ان کا, وہ بہت پرووک کرتی تھی. سارا کا مسئلہ تھا یہ اٹینشن سیکنگ بچی تھی. ظاہر ہے جو بچے پیرنٹس, مم نے بھی چھوڑ دیا, ماں نے اس کو دے دیا, باپ نے اس کو, یہ رولنگ سٹون تھے بچے. جب یہاں آئے تو وہ ٹینشن لینے کے لیے باپ کی, وہ بچی شرارتیں کرتی تھی, اور ظاہر ہے اس شرارتوں سے وہ سیکنڈ اسٹیپ جو تھی وہ اینگری, اس نے اس کی مینٹل اسٹیٹ کو سمجھنے کے بجائے اس نے ہسبینڈ کو پرووک کرنا شروع کر دیا. اینڈ شی نیو کہ وہ غصے کا وہ پرسن, اس کو مسئلہ ہے, اس کا اینگر کا پرابلم ہے اس پرسن کو, اور وہ ڈکلیئرڈ ہے اس چیز کے لیے لیگلی. یہاں پہ جو ہمارے ڈفرینٹ ہماری پولیس ہے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہوا تھا کہ ہی از ابیوسو مین. اینڈ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ فیل ہوئی, ہماری سوشل سروسز, جب انہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں, یہ پاس میں پہلے بھی اپنی بیوی کو ابیوز کرتا رہا ہے, اس پہ پولیس کیسز بنے ہوئے ہیں, انہیں بچے نہیں اس کو دینے چاہیے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ جب مسئلے چلے تو اس نے یہ مار پیٹ شروع کر دی بچی کے ساتھ. بچی کی ایک دو دفعہ رپورٹ ہوئی سوشل سروسز سے, سوشل سروسز انوالو ہوئے, انہوں نے کس طرح اس چیز کو ریکٹیفائی کر لیا. انہوں نے بچی کو اسکول سے اٹھا لیا, اس کی ہوم اسکولنگ کر دی. یہاں پہ جب آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں نا, تو اس کو بہت سیریسلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ ہوم اسکولنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ ہماری گورنمنٹ فیل ہو گئی, سوشل سروسز فیل ہو گئی. جب انہیں پتا تھا کہ یہ ایک ڈومیسٹک وائلنس لانگ رن ہسٹری اس پرسن کی, اور بچی کو ہوم اسکولنگ کرائی گئی, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, انہوں نے اس کو چیک نہیں کیا. اس نے بچی کی ہوم اسکولنگ شروع کر دی, اس کو اسلامک ایجوکیشن دینا شروع کر دی. مین وائل اس کی وائف اس کو یہ کہتی تھی کہ بچی کو either give her fostering, کیونکہ جو بچے فوسٹرنگ میں ہوتے ہیں نا, وہ بچے مینٹلی بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کے بیہیویئر یا بہت اگریسو ہوتے ہیں یا بہت کوائٹ ہوتے ہیں. یہ بچی تھوڑی سی پرو ایکٹیو کہہ لیں, بہت ایکٹیو بچی تھی, ہینڈ فل بچی تھی. یہ جب آتی تھی باپ کو کہتی تھی اس نے یہ کیا, وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے. جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, وہ ایک ایکسیڈنٹل تھی, کیونکہ وہ بندہ مار پیٹ میں اتنا زیادہ تھا کہ اس کو لیول آف اس کی جو تھی نا وائلنس کا, اس کو اندازہ نہیں تھا. اس کی بیک گراؤنڈ اس لیے ہے کیونکہ اس جب بچی کو نارملی یہاں پہ جو ایسے مرڈر ہوتے ہیں نا, یہاں پہ ایوریج 150 بچے ہر سال مارے جاتے ہیں اس کنٹری میں اپنے پیرنٹس کے ہاتھوں ڈومیسٹک وائلنس میں. اس بچی کو بہت ہی چوٹیں تھی اس کی جسم پہ, وہ اوور نائٹ نہیں ہوئی تھی, وہ پرولونگ ہسٹری تھی. یہ بدتمیزی کرتی تھی, وہ مارتا تھا. یہ اس کو میڈیکل اٹینشن نہیں دلواتے تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جیسے ہم کریں گے پولیس انوالو ہوگی, سوشل سروسز انوالو ہو گئی. یہ ان چیزوں کو چھپانے کے لیے نا اس بچی کو کبھی میڈیکلی کوئی ایمبولینس نہیں بلائی, کبھی اس کو ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. وہ اس کی انجریز ہوتی نہیں اس بچی کی, وہ بچی بہت ویک ہو چکی ہوئی تھی. جو انہوں بعد میں ان کو جب ڈیڈ باڈی ملی, اس سے انہیں اندازہ تھا 72 انجریز تھی اس بچی کی. ریپس اس کی ہوئی ہوئی تھی, lots of break, اس کی بونز بریک ہوئی ہوئی تھی, کیونکہ یہ ہکی پر چھوٹی سی بچی تھی. یہ اس کو مارتا رہتا تھا, اپنی لیول آف وائلنس نہیں تھا اس کو اندازہ. اس دن بھی جب اس نے اس کو مارا ہے, اس کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مر گئی ہے. انہیں اس کی ڈیتھ کا بہت کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ لگا ہے. لیکن بینگ اے فادر, میں ایک طرف بینگ اے پیرنٹ ایک بات کہوں گی, یہاں پہ لوگ باڈیز کو چھپا دیتے ہیں, جلا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک انگلش کیس تک ایسا کچھ سال پہلے اس پرسن نے 11 مرڈر کیے تھے بچوں کے, جس میں اس کی اپنی بیٹی بھی شامل تھی, اور اس نے اپنے گارڈن میں ان کی باڈیز کو ڈگ کیا ہوا تھا, اس میں بریڈ کیا ہوا تھا. جب پولیس نے ڈگ آؤٹ کیا تو اس کی 7 باڈیز ایک گھر سے ملی, اور باقی باڈیز اس کے پچھلے گھر سے ملی.
ان میں اس کی بیٹی کی ڈیڈ باڈی بھی تھی. تو یہ جو وائلنٹ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جب غصے میں آتے ہیں نا، غصہ اس لیے تو کہتے ہیں یہاں پہ بہت بری چیز ہے، یہ اس وقت یہ اندازہ دیکھتے کہ ان کے سامنے کون ہے. یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا، انہوں نے اس کا مرڈر کیا، اس کو مارا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی. اس کے بعد یہ پاکستان چلے گئے. لیکن ایک بینگ اے فادر، باڈی کو ایک رسپیکٹ یہ دی کہ جب باڈی ملی پولیس کو تو وہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، اس کا منہ چادر تک سے کور کیا گیا، جیسا کہ آپ کسی کو مار کے جب کسی ڈیتھ ہو تو ہم کور کر دیتے فیس، پوری باڈی کو انہوں نے کور کیا ہوتا. اس نے پاکستان جا کے پولیس کو کال کی اور پولیس کو بتایا کہ میری بیٹی کی وہاں باڈی پڑی ہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے. اس نے بتایا پولیس کو ریکارڈنگ ہے اس کی، اور اس نے بتایا کہ جی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سو آئی فلیو بیک ٹو پاکستان. پاکستان وہ اس لیے آیا کیونکہ اس کے آئی تھنک سو ایک تو سارا کا بھائی تھا، ایکچوئل بھائی، اور اس کے 2-3 بچے، آل ٹوگیدر 4 کڈس تھے آئی تھنک سو، جو اس کے سیکنڈ وائف سے بھی بچے تھے. جب ایسے ہوتے ہیں نا کیسز تو پولیس بچوں کو فوسٹرنگ میں لے لیتی ہے، دے دیتی ہے. آپ کے بچے آپ ساری زندگی اپنے بچوں کو نہیں مل سکتے. یہ پاکستان اس لیے گئے کہ ہم بچوں کو گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھوڑ کے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہاں پر برٹش گورنمنٹ ٹیپ کرتی تھی پاکستان گورنمنٹ کو. پولیس نے تھوڑا سا ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہوا تھا، پاکستانی پولیس نے. یہ جب جاتے تھے تو یہ وہاں پہ کوئی کسی ولیج تھا جو کسی بیکورڈ ایریا سے ہیں، یہ وہاں پہ جا کے نا فیلڈز میں چھپ جاتے. پولیس نے اعلان کر دیا ہم ریڈ کے لیے آ رہے ہیں، یہ جا کے ان فیلڈز میں چھپ جاتے تھے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا. لیکن سارا یہاں کی جو پولیس ہے، یہاں کی جو انٹیلیجنس ہے، وہ کوائٹ شارپ ہے. یہ خود پھر گئے، انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیا، اریسٹ کر کے یہاں لائے. بچوں کا یہ تھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ بچوں کی کسٹڈی پاکستان میں ان کے گرینڈ پیرنٹس کو دے، جو کہ یہاں کی گورنمنٹ نے ریفیوز کر دی کیونکہ وہ بچے برٹش ہیں. سو ان کی جو تھی نا کسٹڈی یہاں پر سوشل سروسز کو دی گئی ہے. سو اب دونوں کو لائف سینٹینس ہوئی ہے. ان کا جو بھائی تھا جو اسی گھر میں رہتا تھا، جو اس کا بچی کا چاچا بھی تھا، اس کو بھی سزا دی گئی ہے 10 to 12 years، کیونکہ وہ وٹنس تھا، اس نے کسی کو انفارم نہیں کیا کہ یہ سب ہو رہا ہے وہاں پر. جب اس کے سارا شریف کے بھائی سے انٹرویو کیا گیا تو وہ بچہ اتنا اسکیٹ ٹیریفائڈ تھا، وہ اس نے کھل کے نہیں بتایا، لیکن وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کو سفر کر چکا ہوا ہے. لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ بچہ تھوڑا بڑا تھا، وہ اسٹیپ بیک ہو گیا. اور سارا کا وہ کہتا ہے کہ اس کو کنٹینیوس بیٹ اپ ہوتی تھی اور سب مارتے تھے اس کو. ایوری ون ہٹ سارا، اور سارا جو تھی ان بچوں میں سے تھی جو اسٹینڈ اپ ہو جاتی تھی. اتنی جو بچی جس کے بعد بھی جس بچی نے اینڈ تک ان چیزوں کو فیس کیا، شی واز اے اسٹرانگ گرل. سیڈ تھنگ یہ کہ ہمارے ہاں بہت سے ریڈ فلیگس ہوئے تھے. اس کی مم سے جب مسئلہ ہوا تھا، انہوں نے اس کو فوسٹرنگ میں دیا. اس کے فادر نے واپس اس کو لیا. اس کو سوشل سروسز کو نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کا کہ یہ بیک گراؤنڈ ہے. واپس لیا، پھر کچھ مسئلہ ہوا، سوشل سروسز پھر اس بچی کو لے گئی، پھر اس کو فوسٹر کروا دیا. وہ بچی فوسٹرنگ سے پھر واپس آ گئی. پھر اس کے بعد ہوم اسکولنگ سٹارٹ ہوئی. ہوم اسکولنگ کے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ تھا ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، اور کسی نے اس پہ ایکشن نہیں لیا. ابھی یہ ان کے اگینسٹ بھی کیس چل رہا ہے یہاں پر. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، جب آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، جب ایسی چیزیں اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو پلیز نوٹیفائی کریں. نیبرز ہوتے ہیں، دیکھیں نیبرز یہاں پہ گھر بہت ساتھ ساتھ ہیں. یہ جس ایریا میں رہتے ہیں نا، سریز ایک ویری پوش ایریا ہے انگلینڈ کا، وہ سببز میں نہیں آتا، اور وہاں پر اچھی پڑھی لکھی کمیونٹیز رہتی ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے نیبرز نے آوازیں نہ سنی ہو یا یہ سب چیزیں دیکھی نہ ہو یا ان کو اندازہ نہ ہو. میں ریکویسٹ کروں گی اپنی کمیونٹیز یہاں پہ کہ پلیز کم فارورڈ. اگر یہ اس وقت اس چیز کو سوشل سروسز ایکشن لے لیتی، جب پولیس ایکشن لے لیتی، جب اس کی بچی کی انجریز ایک دفعہ ہوئی تھی، ہاسپٹل لی گئی تھی، تب ہاسپٹل والے اس کو سیریسلی لے لیتے، نیبرس لے لیتے، پوری فیملی بچ جاتی. کیونکہ اس پرسن کا اینگر مینجمنٹ کا بھی اس نے کافی کوشش کی کہ اس کو لانے کے لیے کورٹ میں، لیکن کورٹ نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. اب جو سارا شریف کا کیس ہے، سارا کا جو باپ تھا اس نے دوسری شادی کر لی تھی. سارا کی جو سگی ماں تھی وہ ساتھ نہیں رہتی تھی، کچھ سال پہلے ڈیورس ہو گیا تھا. اب سارا شریف کی جو سوتیلی ماں تھی، کیا وہ اتنی نفرت کرتی تھی اور وہ اپنے شوہر سے تشدد کرواتی تھی سارا پر؟ سارا کا باپ جو تھا وہ اپنی بیٹی سارا شریف سے پیار کرتا تھا، اور یہ قتل جو ہے کیا غصے میں ہوا کہ غصہ آیا اور اچانک یہ قتل ہو گیا، یا وہ ریگولر اس پر تشدد کرتا تھا؟ جو یہاں پہ ہے نا، جو پولیس کی اسٹیٹمنٹ سب آ رہی ہیں، وہ 80% ریزن جو تھی نا وہ اس کی اسٹیپ مام تھی، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا آپ ایڈلٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ غصے کا تیز ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے پتا ہے کہ میرے ہسبینڈ غصے کے تیز ہیں تو میں اپنے بچوں کی بہت سی چیزیں چھوٹی شرارتیں ان کو نہیں بتاؤں گی، مجھے پتا ہے اس کے رزلٹ میں وائلنس آئے گی. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتی تھی، وہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتاتی تھی، اور وہ اس سے اور غصے میں آ کے اس بچی کو اور مارتے تھے.
وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ یہ بات بڑھے اور یہ بچی دوبارہ فوسٹرنگ میں چلی جائے. وہ ان بچوں کو رکھنا نہیں چاہتی تھی, دونوں بچوں کو. یہ اس نے ایڈمٹ کیا کورٹ میں کہ آئی ہیو نو فیلنگ اکارڈنگ ٹو ڈیڈ کی طرف. میں ایک, یہ میری پرسنل اوپینین ہے, اگر تو وہ اس کے ذہن میں دل میں اپنی بیٹی کے لیے نہ ہوتی نا, تو وہ پاکستان جا کے پولیس کو انفارم نہ کرتے, کیونکہ وہ گھر خالی کر کے چلے گئے تھے اور وہ یہاں سے نکل گئے تھے. باڈی کا بہت عرصہ پتہ نہ لگتا. اس پرسن نے پاکستان جا کے پولیس کو کال کیا, خود سے رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی, خود سے تمام سرکمسٹانسز بتائے, اور ایک ریمورس ہوتی ہے, اس کو ریمورس تھی. ریمورس ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ فیس کرتے ہیں. اینگر میں بہت سی چیزیں غلط ہو جاتی ہیں, لیکن ریمورس بتاتی ہے, کیونکہ گلٹ جو ہے نا وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے. اٹ نیور گوز بیک. تو وہاں پہ اس کی فیلنگ, وہ اپنی بیٹی سے ان کی تھا, ایفلیشن تھی اپنی بچی سے, جو کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے ڈیڈ باڈی کو رسپیکٹ دی. میں یہاں پہ اس کی سائڈ لوں گی, اور کیونکہ میں نے یہاں پہ بہت سے کیسز دیکھے ہیں جہاں پر لوگوں نے اپنے بچوں کو مار کے ان کی باڈیاں برن کر دی ہیں. یہاں پہ کیس تھا کچھ سال 20 سال پہلے, پاکستانی بچی تھی, اور ماں باپ چاہتے تھے پاکستان شادی کریں اس کی. 15-16 سال کی تھی, کچھ ویسٹرن ہو گئی تھی, کچھ انگلش کپڑے, یہ وہ, جو یہاں پہ ہمارے یہاں ایک نیگیٹو, میں ایسے کہوں گی بہت نیگیٹو اپروچ ہے پیرنٹس کی, آپ کی بروٹ اپ آپ کے بچوں کو بناتی ہے. وہ بچی بہت انگلش ہو گئی, 4 بہن بھائی تھے, ماں باپ سمجھاتے رہے, فادر ٹیکسی ڈرائیور تھا, اور جھگڑا ہوا گھر میں. خیر پاکستان لے گئے, اس بچی کی فورس میرج کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اسکول میں اس بات کا پتہ تھا. یہ پھر وہی بات آ گئی کہ یہاں پہ ہماری گورنمنٹ سم ٹائم فیل ہو جاتی ہے. بچی کو پاکستان لے گئے, 16 سال کی تھی, اس کی شادی کرنے کی کوشش کی, اس نے بلیچ پی لی وہاں پر, وہ بہت سیریس ہو گئی. اس نے وہاں پہ جب ہاسپٹلائز ہوئی تو ان کو ہاسپٹل کو انفارم کرنا پڑا, برٹش کانسولیٹ کو, وہ انوالو ہوئے, وہ بچی واپس آ گئی. یہاں آئی, ظاہری بات ہے, پھر اس کو وہ اسکرٹس اور یہ سب, ماں باپ فرسٹریٹ ہوئے. ماں باپ نے 3 باقی بچوں کے سامنے بیٹی کو پکڑا, ماں نے بیٹی کو پکڑا, باپ نے اس کے منہ میں شاپر بیگ ڈال کے سفوکیٹ کر کے اس بچی کو مار دیا. 17 سال کی بچی تھی, اس کا مرڈر کر دیا اپنے ماں باپ نے. اور یہاں پہ صرف اینگر نہیں تھا, اس کے بعد اس کی باڈی کو انہوں نے ایک رگ میں کیا, ریپ کیا, اور سارے بچوں سے کہا کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم سب یہ کرو گے. بچوں کو بلا کے بتایا کہ یہ تمہارا اینڈ ہوگا. اور وہ سب سے بڑی بیٹی تھی, بڑی کیوٹ بچی تھی, جا کے اس کی باڈی ایک کینال تھی کوئی 100 مائلز, اس میں اس کی باڈی کو پھینک دیا. 6 منتھ, اور یہ کہہ دیا کہ گھر سے بھاگ گئی. پولیس یہ پوچھا, اسکول لگا ہے, اسکول نے چیک کیا, انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کہاں ہے, وہ غلط تھی, وہ انہوں نے یہ کہا کہ جی گھر سے بھاگ گئی ہے. وہ کمیونٹی میں بھی کہا کہ جی پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ہمیں بتائے بغیر یہ وہ. 6 منتھ کے بعد اس بچی کی باڈی ملی, ڈینٹل ریکارڈ سے پتہ لگا اس کا, اور لیکن پولیس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. پولیس نے ان کا گھر بگ کیا, 7 سال ان کا گھر پولیس نے بگ کیا. وہ کہتے ہیں ہم ایک ہی سینٹینس سنتے تھے کہ وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا تھا بچوں کو, لیکن ظاہر کلیئر ایویڈنس نہیں تھے. لیکن بچے جو تھے ظاہر وہ سائیکک آپ کی ہوتی ہے. جو بیٹی تھی اس سے 2nd نمبر والی, وہ 7 سال کے بعد اس نے گھر میں اپنے ہی گھر میں اس نے ڈکیتی کروائی, اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر چوری کی. پولیس آ گئی کیونکہ یہ بچوں کو کسی سے ملنے نہیں دیتے تھے. پولیس آئی, پولیس اس کو اریسٹ کر کے لے گئی. اس بچی نے پھر پولیس اسٹیشن جا کے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں یہ بات کرنا چاہتی تھی, نہ مجھے مورل کریج تھی, نہ مجھے سمجھ آتی تھی, میں چاہتی تھی کسی طرح میرے پولیس سے واسطہ پڑ جائے. اس نے بھی پولیس کو پوری بتائی کہ کیا ہوا تھا اس رات, کیسا ہوا. یہ میں آپ کو اپنے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں. ماں باپ نے ڈینائی کر دیا, اور اس کے بعد باقی تینوں بچے بھی دے کیم فارورڈ, انہوں نے پھر بتایا کہ یہ ہوا. اس طرح انہوں نے بتایا یہ رگ تھا, یہ باڈی تھی, اور بچوں کی اس پہ دونوں ماں باپ کو لائف سینٹینس. ان کی پیرول بھی نہیں, وہ 25 سال ہے, پیرول پہ بھی نہیں آ سکتے, اور کوئی ریمورس نہیں تھا ان کے فیسز پہ. علی جب ان کو کورٹ میں اپیئر کیا گیا, ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. اینڈ تک تو وہ مانے نہیں, اور صرف جو ایویڈنس بعد میں آیا, ایک ریلیٹیو نے کہا کہ جی, جو کلوز ریلیٹیو تھے, کہ ماں نے کہا کہ ایسے بچوں کو مار دینا بہتر ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس کے نہیں سنتے. تو یہ بھی ایک پیرنٹ کی بتا رہی ہوں. سارا شریف کے فادر نے کم از کم پولیس کو انفارم کیا, ایڈمٹ کیا, اس کی باڈی کو دیا, اور پھر وہ جب ظاہر انہوں فیس تو کرنا جو انہوں نے کی ہے, اینگر میں تھا, جو بھی تھا. میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ کے بچے اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں نا, لیٹ دم گو. ٹھیک ہے, کیا ہوگا, اپنی لائف خراب کریں گے نا. ایک ایج آتی ہے جب بچوں کو سمجھ آتی ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. آپ کی بروٹ اپ واپس آتی ہی آتی ہے. اپنے گھر کی بروٹ اپ ٹھیک رکھیں. جب آپ کی بروٹ اپ ٹھیک ہوگی نا, بچوں کو کانفیڈینس دے, وہ آپ سے بات کر سکے. اگر ویسٹرنائز ہو رہے ہیں ان کو بتائیں, لیکن اگر وہ پھر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہو رہے, لیٹ دم گو. آپ ایک رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کریں, آپ انہیں ایک ایسے کلچر میں لائیں جہاں پہ یہ ان کا کلچر ہے. ان کا کلچر وہ نہیں ہے جو 10 سال کے بعد بچہ پاکستان جائے گا,
اسے کیا پتا پاکستان کا کلچر کیا ہوگا. تو ان کو لیٹ دیم گو. اگر وہ گھر جانے دیں ان کو. ہاں ماں باپ کے لیے تکلیف ہے، میں نہیں کہوں گی، لیکن کم از کم وہ زندہ تو ہے نا. انہیں ایک اپرچونٹی دے اپنے آپ کو سدھارنے کی. ایک 16 سال کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں صحیح ہوں غلط ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. مار پیٹ سے یا ان کی فورس میرجز سے، یہ جو جتنے ڈیورسز ہیں یہاں پر، یہ جتنے ہم یہاں پہ گند ہے آج کل، یہ 4 5 شادیاں جو کی ہوئی یہاں پہ لڑکے لڑکیوں نے، ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے. دے نیڈ ٹو اسٹاپ دس. میں بہت اپریشیٹ کروں گی گورنمنٹ کی ایفرٹ کو، جو انہوں نے فورس میرجز کو یہاں پر بہت زیادہ سیریسلی لینا شروع کر دیا ہوا ہے. اگر آپ کسی ایسی چیز سے سفر کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے پیرنٹس کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو میں ان بچوں سے بھی کہوں گی دے شوڈ کانٹیکٹ ٹو دا لوکل گورنمنٹ، دے شوڈ کانٹیکٹ ٹو دا ایمبیسیز. انہیں بتائیں، جو بھی ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں بتائیں. آئی نو ہمارا اس میں پیرنٹس کے لیے پینفل ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کی سیفٹی سب سے پہلے ہے. اگر آپ کو لگتا ہے نا آپ کے گھر میں یہ مسئلے ہیں اور آپ کی سیفٹی ہے، تو وہاں پہ رشتے نہیں دیکھنے، آپ اپنی سیفٹی دیکھنی ہے. آپ ہیں تو زندگی رشتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے. بچوں کو کچھ لبرٹی دیں تاکہ اس کلچر میں بھی ایکسیپٹ ہوں. آپ کو اندازہ نہیں وہ باہر بلی ہوتے ہیں جب وہ اسکولوں میں جاتے ہیں نا. جب آپ نے فلی، میں جس ٹائم ایشین اگر اسکول ہے جہاں پہ مکس اسکول ہے، جہاں پہ ایشین میں انگلش بھی ہے، وہاں سروائیول آسان ہے. لیکن ایک بچی انگلش انسٹیٹیوٹ میں جا رہی ہے اور اس نے پورا کور کیا ہوا ہے، یہ جلباب پہنا ہوا ہے، یا وہ ہر چیز کو بالکل کٹ آف کر رہی ہے، وہ بلی ہوتی ہے وہاں پر. اگر وہ اسٹرانگ بچی ہے، وہ سروائیو کرتی ہے، آئی سیلیوٹ دیم اینڈ آئی لو دیم. لیکن اگر وہ بچی فیل کر رہی ہے کہ میں سیکیورٹی افیکٹ کر رہی ہے، میں ہیوملیٹ ہو رہی ہوں، میری مینٹل اسٹریس ہے اور میں یہ نہیں کرنا چاہتی، مجھے فورس کیا جا رہا ہے، گیو دیم اپرچونٹی. ان کو ایک چانس دیں کہ وہ اپنے مطابق زندگی کو دیکھیں. وہ اس رخ میں نہیں جائیں گے. اگر میں نے اپنے بچوں کو اسلامک پوائنٹ سے بریس کیا اور وہ منی اسکرٹ پہننا چاہتی ہے میری بیٹی، کچھ عرصے کے بعد اس کو خود ریئلائز ہوگا کہ I'm wrong. ٹھیک ہے. ان کو اس چیز کا موقع دیں کہ ان کو اپنی غلطی کا خود سے احساس ہو. یہ جب آپ امپوز کرتے ہیں نا چیزیں، تو پھر یہ مرڈر، یہ سارا شریف کیس اور یہ جس بچی کا میں نے بتایا ہے، وہ کیا ہوا، وہ اس کے سارے بچے الگ ہو گئے، ماں باپ کی زندگی ختم ہو گئی، بچوں کی زندگی ختم ہے ان کی. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے نام چینج کیے، اپنی آئیڈینٹیٹیز چینج کی، کیونکہ سوسائٹی میں آپ کو موو کرنا ہے. اوکے. آپ کو بہت سی چیزیں آپ کو ایک نئے سے سٹارٹ کرنی پڑتی ہیں. تو سارا شریف کیس کا بھی یہی ہے. بہت تکلیف دہ ہے یہاں پہ یہ. اس سے بہت سے ڈپارٹمنٹس نے لیسن لرن کیا ہے، بہت سی چیزیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ نا سوسائٹی کی بھی کچھ پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اگر اس کے نیبرز کو ان چیزوں کا تھوڑا سا بھی تھا تو دے شوڈ ٹاک. یہاں پہ انونیمس لائنز ہیں، آپ کو اپنی ریویل نہیں کرنی اپنی آئیڈینٹی. آپ انہیں کال کر کے بتائیں کہ جی یہ ہو رہا ہے. ایٹ لیسٹ جو یہاں کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو انوالو ہوں، وہ تو چیزوں کو لے کے فارورڈ چلیں. سو یہ ایک بہت سیریس انسیڈنس ہے جس کو ہائی لائٹ تو بہت کیا گیا، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا گیا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں سارا شریف کے ڈیڈ کو پرسنلی میں اسے ہیٹ نہیں کروں گی، لیکن آئی فیل سوری فار ہم، بیکاز اس شخص کی ایک جہالت ہی میں کہوں گی کہ اپنا اینکر ٹریٹمنٹ کا مینجمنٹ یہاں پہ کورسز ہوتے ہیں، اس کو وہ لینے کے بجائے اس پرسن نے اپنی پوری فیملی کو ڈسٹروائے کر دیا. صرف یہی نہیں، نیکسٹ جنریشن کو بھی. کیونکہ جو بچے اس کے سوشل سروسز نے لے لیے، وہ ڈفرینٹ گھروں میں پلیں گے اور وہ اس ٹراما سے کبھی نہیں نکلیں گے. یہ باتیں ان بچوں کے ذہنوں سے کبھی نہیں جاتی ہیں.